بسم الله الرحمن الرحيم. وبسند المسلم الى الامام المحمد الحافظ المسند امير المؤمنين الحديث محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة بن بردين قال وفي البخاري رحمه الله تعالى نفعنا الله بعلومه وفيوضه امين. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر قال اخبرني الزهري قال اخبرني ابو بكر الزبير عن ابن سعيد بن محمد رضي الله تعالى عنهما ومروان يصدق كل واحد منهما حديث صحيح قال اخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبيه حتى اذا كان في بعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم ان خالد بن الوليد بالغربي في خيل قريش قليعه فخذوا ذات اليمين فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقدر من الجيش فانطلق يدخل مدينة قريش وصار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان في الثنية التي يربط عليهم منها بركت به راحلته فقال الناس حل فأحلت فقالوا خلات القصوى فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلات القصوى ما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل ثم قال والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتم إياها ثم زجر فهو ثبت قال فعدل عنه حتى نزل بأقصى الحديبية على ثبت قليل ما يتغبره الناس تغبرا فلم يلبث الناس حتى نزعوه وشكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش فارتضى صعبا من كهانته ثم أمرهم أن يجعلوا فيه فوالله ما زال يدش لهم بالري حتى صدروا عنه فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قوم من خزاعة وكانوا عيبة مسقي رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تيهامة فقال إني تركت كعب بن الرويل وعامر بن الرويل نزلوا أعداد مياه الحديبية ومعهم العدول المطافيل وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لم نجيء لقتال أحد ولكن جئنا معتمرين وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم فإن شاءوا معدتهم مدة ويخل بيني وبين الناس فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا وإلا فقد جموا وإنهم أبوا فوالذي نفسي بيدي لو قاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سافلتي ولا ينفذن الله أمره فقال بديل سأبلغهم ما تقول فانطلق حتى أتى قريش قال إنا قد جئناكم من عند هذا الرجل وسمعنا ويقول قولا فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا قال صلى الله لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء وقال لو الرأي منهم حاتي ما سمعته يقول قال سمعت يقول كذا وكذا فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقام عروة بن مسعود فقال أي قوم ألستم بالوالد قالوا بلى قال ولستم بالولد قالوا بلى قال فهل تتهموني قالوا لا قال ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ فلما بلغوا علي جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني قالوا بلى قال فإن هذا قد عرض لكم خطة رشد اقبلوها ودعوني آتيه قالوا ائتيه فأتاه فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحو من قوله لبديل فقال عروة عند ذلك أي محمد أرأيت إن استحصلت أمر قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أصله قولك وإن تكن الأخرى فإني والله لا أرى وجوها وإني لا أرى أشبه من الناس خليقا أن يفروا ويتركها فقال له أبو بكر رضي الله تعالى عنه انصت بدرا الآتي أنحن نفر عنه وندعوه فقال من ذا؟ قالوا أبو بكر فقال أما والذي نفسي بيدي لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك قال وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فكلما تكلم كلمة أخذ بيده والمغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المقفل فكلما هو عروة بيده إلى لقية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده بنعل السيف وقال أخذ يدك عن لقية رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع عروة رأسه فقال من هذا؟ قال والمغيرة بن شعبة فقال أي غدر ألست أسعى في غدرتك وكان المغيرة سحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فأقبلوا وأما المال فلست منه في شيء ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينه قال فوالله ما ترخم رسول الله صلى الله عليه وسلم رخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده وإذا أمر ابتدوا أمره وإذا توضأ كانوا يقتدرون على وضوئه وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحيطون إليه النظر تعليما له فرجع عروة إلى أصحابه فقال يا قوم والله لقد وفدت على الملوك وفوضت على قيصر وكسرى والنجاشي والله إن رأيت ملكا قط يعظم أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا والله ترخم رخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا توضأ كانوا يقتدرون على وضوئه وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحيطون إليه النظر تعظيما له وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها فقال رجل من بني كنانة دعوني آتيه فقالوا ائتيه فلما أشروا على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فلان
وهو من قوم يعظمون البدن فبعثوها له فبعثت له واستقبله الناس بمقبول. فلما راى ذلك قال سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء ان يصدوا عن البيت. فلما رجع الى اصحابه قال رايت البدن قد قلدت واشعرت فما ارى ان يصدوا عن البيت. فقام رجل منهم يقال له مقراز بن حفص فقال دعوني اتيه. فقالوا ائتيه. فلما اشروا عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مقراز رجل فارغ. فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فبينما ويكلم اذا جاء سهيل بن عمرو قال معمر فاخبرني ايوب عن كلمه انه لما جاء سهيل قال النبي صلى الله عليه وسلم فسئل لكم من امركم قال معمر قال زوري في حديثه. فجاء سهيل بن عمرو فقال هاتي اكتب بيننا وبينكم كتابا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل اما الرحمن فوالله ما ادري ما هو ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتبه. فقال المسلمون والله لا نكتبها الا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم. ثم قال هذا ما قال عليه محمد رسول الله. فقال سهيل والله لا كنا نعلم انك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله اني لرسول الله وان كذبتموني اكتب محمد بن عبد الله. قال الزهري وذلك لقوله لا يسالوني كتة يعظمون فيها حرمات الله الا اعطيتهم اياها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على ان تخلوا بيننا وبين البيت فنطوفوا به. فقال سهيل والله لا تتحدث العرب عنا وكنا زبطة ولكن ذلك من العام المقبل. فكتب. فقال سهيل وعلى انه لا ياتيك منا رجل وان كان على دينك الا رددته الينا. قال المسلمون سبحان الله كيف يرد الى المشركين وقد جاء مسلما. فبينما هم كذلك اذ دخل ابو جندل بن سهيل بن عمرو يرسم في قيوده وقد خرج من اسفل مكه حتى رمى بنفسه بين اهل المسلمين. فقال سهيل هذا يا محمد اول ما اقاضيك عليه ان ترده الي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لم نقضي الكتاب بعد. قال فوالله إذا لا أصالحك على شيء أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فحدثوا لي. فقال ما أنا بمجيزي ذلك. قال بلى فعل. قال ما أنا بفاعل. قال مقداد بل قد أجزناه لك. قال أبو جندل أي معشر المسلمين مرد إلى المشركين وقد جئت مسلما ألا ترون ما قد لقيت وكان قد عذب عذابا شديدا في الله. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت ألست نبي الله حقا؟ قال بلى. قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قلت فلما نعطي دنية في ديننا إذا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. یہ بہت بڑی حدیث ہے جیسے اور دوسری حدیثیں گزری ہے اس میں مستقلہ نے ایک واقعہ ہے اس میں صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے اور کچھ ابتدائی گزشتہ کل تمہارے سامنے ذکر کیا گیا تھا. ہوا یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ اس خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے تشریف لے گئے اور عمرہ فرما رہے ہیں. اور اب لوگوں کو معلوم ہے کہ نبی کا خواب جو ہوتا ہے وہی منزل ہے وہی کے ہوتا ہے. اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کرنے کا ارادہ کیا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اور خصوصاً مہاجرین جو مکہ مکرمہ سے نکلے تھے ان کا اصلی وطن مکہ تھا. پھر مکہ مکرمہ کا جو مقام ہے مکہ مکرمہ کی جو پوزیشن ہے وہ بھی ان کے دنوں میں بہت تھی. اس وجہ سے بہت دنوں سے بہت سالوں سے تقریباً 6 سال ہو گئے انہوں نے مکہ چھوڑا تھا. اس کے بعد سے وہ جا نہیں سکے تھے. اس وجہ سے ان کو بھی جوش آیا اور چلو سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہنچ گئے. حدیبیہ میں پہنچے. ایک میدان ہے مدینہ منورہ سے چلنے کے بعد مکہ مکرمہ میں جاتے ہوئے راستے میں آتا ہے. وہاں تک پہنچے تو پھر کافروں کو پتہ چل گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ آ رہے ہیں. اس وجہ سے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے سے یا مکہ میں داخل ہونے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا. پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کفار قریش کی بات چیت ہوتی رہی. لوگ آتے رہے بدلتے رہے بات چیت ہوتی رہی. ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی طے کر لیا تھا کہ یہ مکہ والے جو بھی شرط طے کریں گے اور اس شرط میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا احترام ہو رہا ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعزاز ہو رہا ہوگا, وہ ساری شرطیں میں مان لوں گا. اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
جب بات چیت ہونے لگی اور صلح نامہ جب تیار ہونے لگا تو اس صورت میں جہاں جہاں بھی اختلاف ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مان لیا۔ مثلا یہ ہے کہ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لکھنے پر بھی کافی نے اعتراض کیا کہ ہم اللہ کو تو جانتے ہیں لیکن رحمان کون ہے رحیم کون ہے ہم نہیں جانتے۔ سمجھنے شدہ سے بسم اللہ اسی پر اتفاق کرو اور اسی کو لکھو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لکھا۔ پھر اس کے بعد محمد بن عبداللہ اور محمد رسول اللہ اور مکہ کے کافروں کے درمیان جو معاہدہ ہو رہا ہے اس میں گڑبڑ ہوئی۔ بہرحال یہ ساری چیزیں مجھے سفل ہو گئی تھی۔ ادھر مسلمان جو تھے ان کو ظاہر بات ہے کہ جذبات بھی ان کے ابھرے ہوئے تھے، جوش بھی تھا ان میں، اور پھر اس کے علاوہ بدر اور احد وغیرہ میں کامیابی بھی مل چکی تھی، ہمت بھی ان میں بہت بڑی بڑی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ پورا کیا اللہ کے اوپر اعتماد اور بھروسہ سب کچھ تھا۔ اور ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو شرطیں کر مان رہے ہیں اور وہ شرطیں سب کی سب ایسی ہے جو اسلام کو، جو مسلمانوں کو نیچا دکھلانے والی ہے، مسلمانوں کو کمزور کرنے والی ہے، مسلمانوں کو ضعیف کرنے والی ہے۔ اس وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو ناراضگی ہو رہی تھی، اور صحابہ جو تھے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز کی وجہ سے کچھ بول نہیں رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ ذرا جلدی تھے، اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے، اور کہنے کا مطلب تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ساتھ ہمارے پاس ہے، ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب بندے ہیں، ہمارا دین سچا، ہمارا ایمان سچا، ہماری کتاب سچی، اور ہم حق پر ہیں۔ پھر ان لوگوں کے سامنے اتنا جھک کر اور اتنا دب کر یہ اب صلح کیوں کر رہے ہیں، سمجھنا ہے نہیں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا پوچھا، کیا کہا، یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ وقال قال عمر بن الخطاب قال عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فاتيت نبی اللہ صلی اللہ علیہ حضرت وسلم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ فقلت ألست نبی اللہ حقا، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے رسول نہیں ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، واقعی میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا رسول ہوں۔ قال بلا، قلت ألسنا على الحق حضرت عمر وعلى فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دوسرا سوال کیا، السنا علی الحق، کیا ہم معاشر المسلمین مسلمانوں کی جماعت ہے وہ حق کے اوپر نہیں ہے؟ کہا کہ یار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی جواب دیا کہ بالکل ہم حق پر ہیں، قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل، اور قال ہمارا بلى. دشمن باطل پر نہیں ہے، وہ گمراہی پر نہیں ہے، ہم ہدایت پر ہیں، وہ گمراہی پر ہیں۔ کہا کہ ہم بالکل صحیح ہے۔ قال بلا، قلت فلما نعطي الدنية في ديننا إذا، پھر جب یہ بات ہے تو پھر ہمارے صلح نامے میں ہم یہ نیچا کیوں دکھلایا جا رہا ہے؟ ہم کو ہماری کمزوری کے ساتھ اس طور پہ اگر کوئی آدمی مسلمان آئے گا، مسلمان کیا ہے مکہ مکرمہ سے بات کر مدینہ منورہ آئے گا تو مسلمان اس کو رکھ نہیں سکیں گے، مسلمان کو ان کو واپس کرنا پڑے گا، اور اگر کوئی کیا ہے کافر سمجھ میں آ گیا تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے وغیرہ، اس قسم کی چیزیں۔ قال إني رسول الله ولست عاصي وهو ناصري، انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشکالات پر یہی جواب دیا کہ دیکھو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول ہوں، اور اللہ کے رسول ہونے کے ناطے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے جو رہنمائی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے جو بتایا جاتا ہے میں وہی کرتا ہوں، اور اسی کے کرنے کا مجھے حکم ہے۔ انی رسول اللہ ولست عاصی، میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، اللہ نے کہا کچھ اور تم کرو کچھ، تو یہ تو نافرمانی ہوئی، اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، وہ ناصری، اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہماری نصرت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہمیں کامیابی عطا کرے گا، وہ ناصری۔ قلت أوليس تحدثون أن لا سنأتي بيت فرق والموقف به، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ ہے، سمجھ کے پڑھ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اچھا یہ تو ہو گئی بات کہ میں جو کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، یہ کہہ دیا۔ اب اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
नबी जैसा शुरू में बताया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा था उम्रा के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं, उम्रा कर रहे हैं वगैरह। तो उसको हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का अवलैस कुन्त तहद्दसना अन्ना सनातिल बैत वततवफ़ु बिही, क्या आपने हमें ये नहीं बताया था कि बहुत ही अनकरीब हम मक्का मुकर्रमा जाएंगे और मक्का मुकर्रमा जाकर हम तवाफ़ करेंगे, मक्का में हमारा दाखिला होगा और मक्का में हम उम्रा वगैरह अदा करेंगे। आपने फरमाया था कि नहीं? जाहिर बात है कि वो ख्वाब को याद कर लो। कहा तो हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिल्कुल मैंने कहा था कि हम मक्का मुकर्रमा जाएंगे, वहाँ तवाफ़ करेंगे, लेकिन ये कहा था कि 1444 में ही जाएंगे, इसी साल जाएंगे, ये तो नहीं कहा था। मैंने तो ये कहा था कि हम मक्का जाएंगे और मक्का में तवाफ़ करेंगे और ये ख्वाब नबी का सच्चा है, उसमें गलती नहीं हो सकती, लेकिन इसी साल जाएंगे ये तो मैंने नहीं कहा था। और ने हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़ाला बला फ़अख़बरतुका अन्ना नाती मुतअम्मद, अन्ना नाते नाम मैं बताऊँगा हम किसी न किसी साल में हम जाएंगे, क़ुल्तु ला, इसी साल में जाएंगे, ये कहा नहीं। क़ाल फ़इन्नका आती व हुवा मुतव्विफ़ुन, वो आती है वो मुतव्विफ़ ही, और तुम जरूर जाओगे, जरूर तवाफ़ करोगे, जरूर उम्रा करोगे। क़ाल फ़अतैतु अबा बकर हुजूर रज़ियल्लाहु अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस मुआहदे में, इस सुलह में समझना गोया कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की पसंद नहीं थी, इस वजह से हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने कहा। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जवाब भी दे दिया और हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो है अभी तक मुतमईन और मसरूर नहीं है। समझना ना, वही दुनिया जज्बाती कहना है कि हम इतने ऊंचे होने के बावजूद, इतने ताकत वाले होने के बावजूद इस तरीके से डर कर हमें मुसारा करने की क्या ज़रूरत है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास गए और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जो सवालात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किए थे, बे नहीं वही सवालात हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहे। समझना है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो निस्बत थी, हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो ताल्लुक़ था, वो कितना मुत्तहिद निस्बत इत्तिहादी, शुरू में मैंने निस्बत बताई थी। समझ में आने कैसा कि जो सवाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने किया, वही सवाल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने भी वही जवाब दिए जो क्या है हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और एक दूसरे को मालूम नहीं कि वहाँ क्या हुआ है। समझना नहीं, इससे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का क्या मकाम था वो मालूम होते हैं। बहरहाल फ़अतैतु अबा बकर फ़क़ुल्तु या अबा बकर, मैंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, अबू बकर जरा बताओ तो सही हम हक़ पर है या नहीं। फ़क़ुल्तु या अबा बकर अलैसा हाज़ा नबियुल्लाहि हक़्क़न, ये हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं या नहीं? जाहिर बात है अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। क़ाल बला, क़ुल्तु अलस्ना अलल हक़्क़ि व अदुकुना अलल बातिल, और ये भी अपनी जगह पर है कि हम हक़ पर हैं और ये काफिर जो हैं वो बातिल पर हैं। जी, क़ाल बला, क़ुल्तु फलिमा नुअद्दिबु, जब ये बात है तो फिर हम दब कर मुकाबला, दब कर सुलह करने की क्या ज़रूरत है। समझना है, हम जब आला हैं, हिम्मत वाले हैं, अल्लाह तबारक व तआला की नुसरत हमारे साथ है, अल्लाह तबारक व तआला की मदद हमारे साथ है, तो फिर ये जो हमने सुलह कर रहे हैं और सुलह करने में दब रहे हैं कि इस साल वापस जाओगे, इस साल तो तुम उम्रा कर ही नहीं सकते, आइंदा साल आओगे 3 ही दिन रहोगे, ये सब चीज़ें भले बनों के दनियत फी दीनिना इधर आप क्यों ये कर रहे हैं। काला हज़रत अबू बकर का मक़ूला है, पहले का नहीं। काला हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इसका जवाब दिया। काला अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा अय्युहर रजुल, ए भाई समझ में, अय्युहर रजुल जरा समझ लो, समझ में आया, कामों का शक शुबा वगैरह मत करो। अय्युहर रजुल, ए आदमी, ए भाई अच्छी तरीके से देख लो, अन्नहु रसूलुल्लाह, वो अल्लाह तबारक व तआला के रसूल है और अल्लाह का रसूल अल्लाह की नाफरमानी नहीं कर सकता।
اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو حکم ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو بات کی جائے گی، نبی اسی کے اوپر عمل کرے گا، سمجھنا، اور اسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نصرت آئے گی۔ ایھا الرجل ایھا الرجل انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولیس یعصی ربہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ ولیس یعصی ربہ وهو ناصرہ، وہو ناصر، تیسری بات بتائی، وہو ناصر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ناصر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نصرت کرے گا۔ فکر مت کرو، جو ہو رہا ہے سب ٹھیک ہو رہا ہے۔ وہو ناصر، وهو ناصر فاستمسک بغرضہ، مضبوطی کے ساتھ کیا جمے رہو، ٹھیک ہے، شک شبہ وغیرہ مت کرو۔ وہ اللہ ہے، فواللہ انہ علی الحق، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہے، اور حق پر ہی جو کام ہو رہا ہے وہ حق کے اوپر ہو رہا ہے۔ کیا کہ ہمیں اس میں ڈناٹ نظر آئے، ہمیں اس میں پستی نظر آئے، ہمیں اس میں ذلت نظر آئے، لیکن حقیقت میں یہ ذلت نہیں ہے۔ جی قلت الیس کان یحدثنا اننا سنأتی پھر البیت، سوال کیا گیا تھا حضرت ابوبکر صدیق سے، کیوں ہمیں یہ نہیں کہا گیا تھا کہ ہم مکہ جائیں گے اور طواف کریں گے اور عمرہ کریں گے اور ہم اسی ارادے پر چلے، یہاں کا روک دیے گئے تو ہمیں بھی یہ کہا گیا تھا، اور نبی جو بات کہتا ہے وہ بالکل صحیح ہوتی ہے۔ پھر یہ کیا ہوا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، الیس کانا الیس کان یحدثنا اننا سنأتی البیت ونطوف ارنا صنعت البیت، من قریب بیت اللہ کے پاس جائیں گے وتطوف بھی۔ قال بلا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بالکل صحیح ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا تھا کہ ہم قریب ہم بیت اللہ جا رہے ہیں اور ہم قریب بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، ہم عمرہ کر رہے ہیں، بالکل کہا تھا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں کہا کہ اسی سال ہم طواف کریں گے، سمجھنا ہے، ہم تیاری کر کے اس سال نکل آئے، یہ ہماری جلدی تھی، سمجھنا ہے۔ اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم اسی سال جائیں گے، یہ کہا کہ ہم منقرب جائیں گے اور آزادی کے ساتھ طواف بھی کریں گے، عمرہ بھی کریں گے۔ قال بلا، قال بلا افاخبرک انک تأتیہ العامہ، قلت لا، اسی سال آئیں گے، اسی سال جائیں گے، یہ کہا تھا؟ کہا کہ ہاں یہ تو نہیں کہا تھا۔ قال فإنک آتیہ ومطوف اور بہ، تم ضرور جاؤ گے، ضرور طواف کرو گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ غلط نہیں ہوگا اور وہ پورا ہو کر رہے گا۔ قال الزہری قال عمر رضی اللہ تعالی عنہ فعملت لذلك اعمالا، بس حضرت زہری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سمجھ گئے، فعملت لذلك اعمالا، قال فلما فرغ من قضیۃ الکتاب، اب یعنی صلح حدیبیہ میں جو خط لکھا جانا تھا وہ خط لکھا گیا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحابی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے کہا کہ چلو بھائی اس سال تو ہم عمرہ نہیں کر سکتے، صلح حدیبیہ میں طے بھی ہو گیا کہ اس سال آپ کو جانا ہوگا، آئندہ سال آؤ گے، 3 دن کا ویزا ہوگا اور 3 دن رہو گے، اور اس وقت ہتھیار لاؤ گے، وہ ہتھیار کھلا نہیں، تلوار کھلی نہیں لاؤ گے، بلکہ کیا ہے میان میں دھرکی ہوئی لائیں گے، وہ ساری شرائط جو تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو کہ عمرے کے احرام کے ساتھ تو سب ہے، عمرہ کا احرام ہے، عمرہ کا احرام ہے، اس وجہ سے جب تک عمرہ کے احرام سے فارغ نہیں ہوتے وہاں تک احرام اترتا نہیں ہے، اور اگر درمیان میں کسی وجہ سے روک دیا جائے اور اگر احرام کو اتارنا پڑے تو پھر اس صورت میں حرم میں جا کر جانور ذبح کرنا پڑتا ہے یا جانور ذبح کرانا پڑتا ہے، اور جس وقت وہاں جانور ذبح ہو اس وقت کیا ہوتا ہے یہاں پر آدمی کا احرام اتر جاتا ہے۔ یہ تو احسان کا مسئلہ آپ نے پڑھا ہوگا، اس نے پڑھا ہوگا، سمجھ میں آ گیا۔ حضرت اکبر شیخ الحدیث صاحب نور اللہ مرکزہ بمبئی تشریف لائے ہوئے ہیں، حضرت مفتی محمود صاحب بھی ممبئی تشریف لائے ہوئے ہیں، اور ہم لوگ بھی ممبئی گئے ہوئے تھے، سمجھ میں آیا نہیں۔ حضرت شیخ بھی جا رہے تھے حج کے لیے، حضرت مفتی صاحب بھی جا رہے تھے حج کے لیے، حضرت مفتی صاحب جا رہے تھے وہ ایئر انڈیا میں جا رہے تھے، اس وجہ سے جیسے صبح کا جانا ہے تو وہی ممبئی سے گھنٹے 2 گھنٹے پہلے احرام وغیرہ باندھ لیا۔ اسی طریقے سے پورا ایئر انڈیا تک جہاں جانے والا تھا وہ سب نے احرام باندھ لیا، احرام باندھ کر کشم وشم ہو گئی اور کشم وشم ہو کر سب ایئر میں بیٹھ گئے۔ لیکن یہ انڈیا ہے، پتہ نہیں کس وقت کیا ہو جائے، سمجھ میں ایک دم وہاں سے ہوائی جہاز کے جانے کا کینسل ہو گیا اور کہا کہ بھائی ہوائی جہاز نہیں جائے گا، سب اترو، سب کو اتارا گیا، کب جائے گا وہ معلوم نہیں ہے،
सब अपना वापस चले जाओ। सब कस्टम में से बाहर निकल कर एयरपोर्ट पर आए और फिर वो से बाहर निकल आए। अब जिनका एहराम है वो एहराम है, समझ में आए ना। और बहुत सोने के चलो भाई अब ख़त्म हो गया तो वो एहराम था वो निकाल कर वो सीधे हुए कपड़े वगैरह पहन लिए, हालांकि अपनी जिनायत हो गई, एहराम शुरू हो गया। अब हज़रत मुफ्ती साहब वगैरह जो थे वो तो एहरामी में रहे, फिर दूसरे दिन या तीसरे दिन किसी तरीके से वो जहाँ गया जो एहराम में थे उनके लिए, लेकिन जिन लोगों ने एहराम तोड़ दिया था समझ लो उनके ऊपर तो जिनायत हो गई। तो एहराम बांधने के बाद या तो उम्रा करने से या हज करने से एहराम से फारिग हो सकते हैं, नहीं हो तो फिर उस सूरत में एहसार हो जाता है। और उस सूरत में ये है कि किसी आदमी को तुम मक्का मुकर्रमा में पहचान वाला जो भी हो उसको तुम क्या है खबर कर दो और कहो कि आज जुमेरात है, जुमेरात को 2 बजे हरम में मेरी तरफ से जानवर को ज़बह कर देना। वो कहेगा ठीक है, और वो 2 बजे जानवर को ज़बह करेगा और इधर तुम्हारा एहराम ख़त्म हो जाएगा। अब तुम इसको एहराम को ख़त्म करके फिर ये सिले हुए कपड़े पहन सकते हो, समझ में आया नहीं। बहरहाल हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम से कहा कि हर एक आदमी अपना अपना जानवर को ज़बह करो और ज़बह कर एहराम से निकल जाओ, ख़त्म हो गई बात। कहाँ तो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर आरज़ू और हर तमन्ना को फटाफट पूरे करने वाले थे, लेकिन कहाँ ये है कि एक भी नहीं उठा और एक ने भी अपने जानवर को ज़बह नहीं किया, समझ में आया नहीं। यानी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की नाफरमानी नहीं की, एक सूरत तो नाफरमानी की है, लेकिन यहाँ नाफरमानी की वजह से नहीं किया, बल्कि वो समझे कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात में तब्दीली आती रहती है। अभी तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है तो उन्होंने अपने अपने जानवर को ज़बह करो और हलाल हो जाओ, और हो सकता है कि अभी कुछ भी हुक्म आ जाए और कहे कि चलो उम्रा करके चले या करके चलना है वगैरह, समझ में नहीं। इसलिए हम तो उम्रा के लिए आए हैं और किसी को दूसरे लड़ने झगड़ने वगैरह के लिए नहीं आए हैं, अल्लाह की इबादत करने के लिए आए हैं। हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हमें मदद मिल जाए, इस वजह से उन्होंने ज़बह नहीं किया। अब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान कि भाई मैं इनको कह रहा हूँ कि जल्दी जल्दी क्या है अपना जानवरों को ज़बह करो, एहराम से फारिग हो जाओ और फिर हम मदीना चलते हैं, लेकिन ये नहीं कर रहे हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान बैठे हुए थे। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौलत मोहतरमा है, उनको घर क्या हुआ, उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सब के सब उम्रा के लिए जाने थे, उम्रा के इरादे से आए थे और उम्रा की सारी सबब बिल्कुल अब मुँह पर आ गया, थोड़ी देर में हरम में दाखिल हुए, उम्रा किया, लुक़मा बिल्कुल मुँह पर आ गया है, समझ में। इस वजह से हर एक ये चाह रहा है कि उम्रा करके जाएँ, लेकिन क्या है अब जब आप फरमा रहे हैं तो अब एक काम मेरी बात मान लीजिए, समझ में। इसमें दूसरा मसला भी मालूम हुआ कि औरतों की बात माननी चाहिए और औरतों का मशवरा मानना चाहिए, औरतों का मशवरा नहीं मानना चाहिए। देखो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और अपने ज़ौज मोहतरमा का मशवरा मान रहे, वो कह रहे हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकलीफ मत करो, आप खुद ही जाइए अपने जानवर को गिराइए, अपने जानवर को ज़बह कर दीजिए। जब आप अपने जानवर को ज़बह करते हुए देखेंगे ये सब के सब अपने जानवरों को ज़बह करना शुरू कर देंगे। ये तो सब आपके आशिक हैं, बल्कि उनको तो उम्मीद लगी हुई है। अब जब वो आप खुद जानवर को ज़बह करेंगे तो अब इनकी उम्मीदें ख़त्म हो जाएगी कि अब तो कोई वक्त नहीं है, ज़बह ही करना है, इस वजह से वो कर देंगे। जी वो फ़नहरो, उठो और अपने अपने जानवर को नहर करो, कुर्बानी कर दो ताकि तुम एहराम से अलग हो जाओ। सुम्मा हलिको, और फिर अपने सर के बाल मुंडा दो। माँ का ममीनू, खुदा की कसम एक भी खड़ा नहीं हुआ, समझना है। और ये नाफरमानी की वजह से नहीं बल्कि उम्मीद की वजह से, समझ में आया नहीं। यहाँ तक कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा कहा कि भाई क़ूमू वनहरू, खड़े हो जाओ, जानवरों को ज़बह करो, सर मुंडा दो, 3 मरतबा कहा, लेकिन क्या किसी ने इस पर अमल नहीं किया।
فلما لم يكن منهم احد دخل على ام سلمة رضی اللہ تعالی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان حال تھے کہ میری بات نہیں مان رہے اور یہ نہیں ہو رہا نہیں کیوں. حضرت ام سلمہ کے پاس گئے. فذكر لها ما لقي من پھر الناس. حضرت سلمہ سے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو ہوا. میں نے 3 مرتبہ کہا لیکن کیا ہے یہ قوم ہے کہ مانتی ہی نہیں ہے. وقالت ام سلمة رضی حضرت اللہ ام تعالی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اصل ان لوگوں کو ذرا سے امید لگی ہوئی ہے کہ ہو سکتا ہے حکم بدل جائے, ہو سکتا ہے حکم بدل جائے اور کیا ہے ہم مکہ میں داخل ہو جائیں. مکہ میں داخل ہونے کا بہت ہی زیادہ ان کو دینی تقاضا ہے, اس وجہ سے یہ نہیں کر رہے ہیں. آپ خود ہی اپنے جانور کو ذبح کر دیا. جب دیکھیں گے کہ آپ نے اپنے جانور کو ذبح کر دیا تو رہی صحیح جو امید تھی مکہ میں داخل ہونے کی, عمرہ کرنے کی, وہ بھی ان کی ختم ہو جائے گی کہ اب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کر دیا, کیا ہو سکتا ہے, چلو ہم بھی کرتے ہیں. وقالت ام سلمہ کا وقالت ام سلمة رضی اللہ تعالی عنہ یا نبی اللہ اتحب ذاک. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پسند کرتے ہیں واقعی میں کہ یہ اپنے اپنے جانور کو ذبح کرے اور ذبح کر کر فارغ ہو جائے, پسند کرتے ہیں, آپ یہی چاہتے ہیں. اخرج ثم لا تكلم احدا منهم كلمة. حضرت ام سلمہ نے فرمایا کہ آپ کچھ نہ کیجیے, کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. خود آپ باہر نکلیے, اپنے جانور کو پکڑیے, اس کو گرائیے اور بسم اللہ اللہ کو کہہ کر اس کے اوپر چھوڑا چڑھا دیجیے. جب آپ کو اپنے جانور پر ذبح کرتے ہوئے یہ لوگ دیکھیں گے وہ سارے کے سارے اپنے جانور کو ذبح اخرج ثم لا تكلم احدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو یہاں حالقك. تک کہ تنہا بلنا تھا, یہاں تک کہ آپ اپنے بدنے کو ذبح کر دیں وتدعو حالقك. اور ایک حالق کو, بال کاٹنے والے کو بلا کر اپنے سر منڈوا دیجیے. جب آپ کا سر منڈا ہوا دیکھیں گے, جب آپ کے جانور کو ذبح شدہ دیکھیں گے تو یہ سب کے سب فوراً اس کے اوپر عمل کریں گے. فخرج فلم يكلم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں نکلے تو کسی سے کچھ بات نہیں کی, جانور ذبح کیا اور بعد بولا جی. فخرج فلم يكلم احدا منهم حتى فعل ذلك. نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه. بس ہو گیا, یہاں تک سمجھ میں آ گیا. اب جب پبلک نے دیکھا, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بال منڈوا دیے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جانور کو ذبح کر دیا, احرام سے نکل گئے. اب یہ سمجھ گئے کہ اب پھر احرام میں رہنے سے کیا فائدہ ہے. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا. اور پھر اس صورت میں ہر ایک دوسرے کا بال مونڈنے لگا. اس طرح کہ اتنے سارے نائی کہاں سے آتے بال کاٹنے کے لیے کہ چل تم میرے بال کاٹ لے, میں تیرے بال کاٹتا ہوں تاکہ بال کٹ جائے. وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كان بعضهم يقتل بعضا وقما. یہاں تک کہ اتنا غم ہوا ان کو یہ کام کرنے پر, مکہ میں جانے پر, مکہ میں داخلہ نہ نکلنے پر, سمجھ میں اتنا غم ہوا کہ کچھ نہ پوچھو. ظاہر بات ہے کہ کتنے سال سے نکلے تھے, وطن جانے کی تمنا تھی, کعبہ شریف کو دیکھنے کی تمنا تھی, دوست احباب کو ملنے کی تمنا تھی, وہ سب کے اوپر پانی پھر گیا. ثم جاءه نسوة مؤمنات فأنزل الله تعالى. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مسلمان عورتیں جو مکہ مکرمہ میں مسلمان ہو گئی تھی لیکن وہ نہیں نکل سکی تھی, یا کیا ہے وہ کافی لوگ نہیں نکلنے دے رہے تھے, وہ عورتیں آ گئی اور آ کر کہا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم آنا چاہتے ہیں. صلح حدیبیہ میں تو جو بھی رجل کا لفظ آ گیا تھا اس میں, اس وجہ سے عورتیں اس میں شامل نہیں تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دماغ پر ایسا پردہ ڈال دیا کہ جس کی وجہ سے مرد اور عورتیں دونوں نہیں کہا, صرف مرد کے لیے کہا. جب 19 عورتوں مومنات فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا إذا جاءتكم المؤمنات مهاجرات حتى بلغ بحصن الطواف فطلق عمر رضی اللہ تعالی عنہ یومئذ امرأتین. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض تھے, کافروں سے بہت زیادہ غصے میں بھی تھے. ان کی بھی 2 بیویاں تھیں جو چھوڑ کر مکہ مکرمہ سے آ گئے تھے, وہ مسلمان نہیں ہوئی تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دونوں بیویوں کو طلاق دے کر الگ کر دیا. جی كانتا له في الشرك فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان رضي الله ان میں عنه. سے ایک جو بیوی تھی اس بیوی نے حضرت معاویہ بن ابی سفیان, وہ بھی کبھی کافر ہی ہیں, سمجھنے میں حضرت معاویہ بن سفیان, اس لیے کہ ابو سفیان بھی اب بھی تو کافر ہے, سمجھ میں آئے. ابو سفیان تو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوں گے
ان کے بیٹے بھی. تو یہ ایک عورت نے تو معاویہ کے ساتھ شادی کر لی. والأخرى صفوان بن أمية. ثم رجع النبي صلی اللہ علیہ وسلم إلى المدینہ. بس اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محرم وغیرہ سے فارغ ہو گئے. رم سے فارغ ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی اختیار کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ منورہ تشریف لے آئے. صلح حدیبیہ ہو گیا. اس میں ایک یہ بھی تھا کہ 10 سال تک اب ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں لڑیں گے. سمجھنا نے. اور جو پارٹی حریف جو پارٹی ہمارے ساتھ ہیں ان کے ساتھ تمہیں احترام کرنا پڑے گا. جو پارٹی تمہارے ساتھ جڑی ہوئی ہے ان کے ساتھ اس طریقے سے وہ معاہدہ ہو گیا. سارا ہو گیا. اچھا پورا مدینہ. فجاءه ابو بصیر رجل من قریش. ابو بشیر نامی ایک آدمی جو مکہ مکرمہ میں تھا وہ مسلمان ہو گیا تھا. وہ کسی طریقے سے کافروں کی قید سے چھڑا کر چپ چھپا کر مدینہ منورہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس صلح حدیبیہ کے واقعے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان ہوں, کافر مجھے بڑی تکلیف پہنچا رہے ہیں اور میں کافروں کے جنگے سے کافروں کے پکڑ سے بھاگ کر آ گیا ہوں. فجاءه ابو بصیر رجل من قریش وهو مسلم. وہ مسلم اور وہ مسلمان ہو کر مدینہ منور آ گیا. کافروں کو پتہ چل گیا کہ ابو مسلم بھاگے وہاں سے. تو انہوں نے کہا کہ چلو مدینہ ہی جائے گا اور کہاں جائے گا. جاؤ 2 آدمی مدینہ جاؤ, جا کر ان صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ ہمارا ایک آدمی بگوڑا ہے وہ بھاگ کر آ گیا ہے اور ہم اس کو لینے کے لیے آئے ہیں. اس وجہ سے اسے ہمیں واپس کر دو. 2 آدمی بھیجے. فارسلوا في طلبه رجلين فقالوا على عهد الذي جعلنا. فقالوا العهد الذي على کہاں ہے العهد الذي. انہوں نے آ کر کہا حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابھی معاہدہ ہوا ہے اور معاہدہ میں یہ ہوا یہ سب جانتے ہیں. یہ ہوا اس میں یہ ہے کہ جو بھی مسلمان ہو کر آئے گا ہم اس کو واپس کریں گے. ہم لینے کے لیے آئے ہیں لہٰذا آپ ہمیں واپس کر دیجیے. اللہ تعالیٰ فدفعه الى الرجلين. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی واقعہ ابو جندل کو کہ معاہدہ توڑنا اچھی بات نہیں ہے. سمجھ میں نے ہم تو معاہدہ کا پاس کریں گے, حفاظت کریں گے. سمجھ میں ہرکل کے حدیث میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ بھائی تمہارا کوئی معاہدہ ہوا ہے کیا ہے. پتا کہ اب تک تو سارے معاہدہ اچھے طرح ہوئے ہیں لیکن اب ایک معاہدہ ہوا ہے پتہ نہیں اس میں وہ کیا کرتے ہیں. سمجھنا ذرا سی لچک اس نے وہاں دکھلائی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اگر اس کو رکھ لیتے تو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا تھا, معاہدہ توڑ دیا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل سے کہا کہ بھائی دیکھو ہم مجبور ہے, ہم نے معاہدہ کر لیا ہے, اس معاہدہ کے پاس کرنا رعایت کرنا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے. ودفعه الى رجلين فخرج به حتى بلغ. جو 2 آدمی لینے کے لیے آئے تھے کافر 2 آدمی لینے کے لیے آئے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ بھائی یہ تمہارا آدمی ہو گئی. چنانچہ وہ دونوں آدمی ابو جندل کو لے کر مدینہ منورہ سے چلے. وہ بلغا یہاں تک کہ ذوالحلیفہ تک پہنچے. مدینہ منورہ سے 3 دن 4 دن 5 دن کے فاصلے پر ایک جگہ ہے ذوالحلیفہ, وہاں تک پہنچے. بیٹھے ہوئے تھے اور اچھے لوگ ہیں اور بعض ذرا ہلکی طبیعت کے بھی ہوتے ہیں. نہیں معلوم ہلکی طبیعت کیا ہوتی ہے. سمجھ میں ذرا سے تعریف کرو وہ بھول جاتے ہیں. سمجھ میں نہیں, وہ نہیں سمجھتے کہ کیا ہے. ابو جندل ان کے قید میں ہے اور یہ 2 آدمی ہیں جو ان کو لے کر آئے تھے. بیٹھے تھے, بات چیت ہو رہی تھی, دوستی سی بات ہو گئی, چلو بھائی چلنا ہے تو مکہ جا رہے ہیں, اصل جھگڑنا تو ہے نہیں, اچھی طریقے سے ہنسی خوشی مذاق میں. سمجھ میں اب یہ 2 آدمی جو تھے ان میں کسی دوسرے آدمی نے جو تلوار تھی وہ نکالی. ورنہ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے تلوار کو دیکھا اور دیکھتے ہی ان کے دماغ میں کہ کیا ہے چمکارا ہوا, روشنی آئی اور ارے واہ 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 ماشاء اللہ کتنی
بڑی بہترین تلوار وہ کافر جو تھا میں نے اچھی تقریر کی وہاں کتنی بہترین تقریر کی اور وہ کھل گیا اور میں نے یہ ہوتا ہے اس وجہ سے میں بتاؤں کہ یہ چھچورا پن ہلکا پن سمجھنے اپنوں میں نہیں رکھنا چاہیے. دیکھو نقصان ہوتا ہے اور آج کل ہمارے اندر میں یہ بہت ہے. ذرا سے کوئی تعریف کرتے بس ختم ہو گیا. پہلے نے کہا رہے یہ تم کیا تعریف کر رہے ہو, اتنی اچھی تعریف اور اتنی تیز ہے کہ ذرا سا یوں کسی پر لگاؤ گے پھٹ سے کاٹ کر رکھ دے گی. اچھا اتنی اچھی اور اتنی بہترین چیز ہے یہ, ذرا مجھے دکھ رہا ہو تو میں دیکھوں. اب وہ جو جوش میں آیا ہوا تھا وہ آدمی جو ہے وہ کھلا ہوا تھا, دیکھو میری تلوار کی تعریف ہو رہی ہے اور میری تلوار ایسی ہے. اس نے تلوار ہاتھ میں لی اور لے کر اسی کے اوپر چلائی اور اس کو قتل کر دیا. سمجھنا ہے. دوسرا جو لینے کے لیے آیا تھا اس نے دیکھا کہ اس کا حال کیا ہوا, تلوار اس کے پاس ہے, اس کو تو مرنا ہی ہے کسی حالت میں. سمجھ میں آ گئے نا, ابھی وہ مجھے مار ڈالے گا, اس وجہ سے وہ وہاں سے بھاگا. حضرت ابو جندل الگ ہو گئے. اب ان کی بیچ میں کوئی رہا نہیں, کوئی ہے نہیں وہاں پر عبادت کرنے والا رہا نہیں. ان کو معلوم تھا کہ مدینہ منورہ اگر میں گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شرط کی وجہ سے دوبارہ مجھے واپس کر دیں گے. اس وجہ سے مدینہ میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور مکہ جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس وجہ سے کہ مکہ میں گیا تو جیسے ابھی قید کر دیا تھا اس طریقے سے میں قید میں رہوں گا اور وہ مارتے رہیں گے پیٹتے رہیں گے, میں برداشت کرتا رہوں گا. اس وجہ سے مجھے یہاں سے کسی دوسری جگہ چلے جانا چاہیے. سمجھنا گیا. اس وجہ سے ذوالحلیفہ سے وہ آگے رابق وغیرہ جو جگہ ہے راستے میں آتی ہے وہاں پر دریا کنارے جگہ پر وہ ٹھہر گئے. اب وہاں پہ کوئی ماننے والا نہیں, لینے والا نہیں. سمجھنا گیا. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو اسلام لینے والے مکہ والے جو وہاں سے آیا کرتے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو واپس کرتے تھے اور جن کو واپس کرتے تھے ان کو معلوم ہے, سمجھ میں آئے کہ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اب ابو جندل نے یہ کام کیا کہ جو کوئی کافر آتا ان کو پکڑتے مارتے اور اس کا پیسہ سامان وغیرہ لے لیا کرتے, اپنا مزہ کرتے. اس وجہ سے کافر بھی پریشان, وہ بھی پریشان. سمجھنا گیا. ایک لمبا زمانے تک ایسا ہوتا رہا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے پیغام بھیجا کہ بھائی آپ نے تو اپنے دو ساتھیوں کو اپنے پاس نہیں رکھا, ایفائے عہد کیا جیسا کہ ہے, لیکن ان لوگوں نے ناک میں دم کر رکھا ہے. ہمارا کوئی بھی آدمی وہاں جاتا ہے یا ہمارا کوئی بھی آدمی یا سفر کے لوگ مسافر جاتے ہیں تو وہ ان کے اوپر حملہ کرتے ہیں اور ان کی جان اور مال کو ختم کرتے ہیں. ہم تو اس سے تنگ آ گئے ہیں, ہمارے پاس تو وہ آنے کے ہے نہیں. آپ اس کو اپنے پاس بلا لیجئے اور آپ اپنے پاس رکھیے, ہم اجازت دیتے ہیں. سمجھنا گیا. چلو وہ بلاغا تو لوگ ہی پتہ من تمر لہم ذوالحلیفہ میں پہنچے تو کھانے کا وقت ہو گیا تھا. اس وجہ سے اپنے پاس جو کھجور تھا وہ کھجور کھانے لگے اور کھانے پینے میں سمجھ میں آپ لوگ بھی جب کھانے پینے کے لیے بیٹھتے ہیں تو وہ بہت ساری چیزیں بھول جاتے ہیں اور بہت ساری چیزیں یاد آ جاتی ہے دوستی وغیرہ کی. تو اس طریقے سے دوستی کی باتیں ہونے لگی. وقال ابو بشیر رضی اللہ تعالی عنہ لأحد الرجلین واللہ انی لا ارے ابو بشیر نے کہا دونوں میں سے یار کیا آپ کی میں کیا بات کروں, وہی سمجھنا ہے نہیں, میں کیا آپ کی بات کروں. واہ واہ تمہاری تو تلوار کا میان بھی بڑی عمدہ دکھ رہی ہے, تلوار بھی بڑی اچھی دکھ رہی ہے. شاید میں کہہ رہا ہوں, انہوں نے نہیں کہا, میں کہہ رہا ہوں شاید دنیا میں یہی ایک تلوار ہوگی جو تمہارے پاس ہے. اور کھل گیا سمجھنا ہے نہیں. اور اس نے تلوار کی سنا کھانی شروع کر دی اور کہا بہت یار تم تو ہی کہہ رہے ہو یہ تو اتنی ہے اور یہ تلوار ایسی ہے اور ایسی ہے, پرانے زمانے میں لی تھی فلانے سے لی تھی. جیسے ایک قسم کی چیز ہوتی تو تاریخ شروع ہو جاتی ہے. انہوں نے دھیرے سے دیکھا یار دکھ رہا ہو تو مجھے دکھلا ہو تو اب اس کو ذہن میں بھی نہیں آیا کہ میں اس کو دکھلاؤں گا تو مجھے دکھلا دے گا. وہ سمجھنا ہے نہیں. تو اس نے کہا دکھلاؤ تو کہا ارے دیکھو اس میں کیا ہے, اتنی عمدہ اس سے اچھی دنیا میں ہے ہی نہیں. سمجھ میں آیا واللہ انی لا اصیب هذا یا فلان سیدا
فنزلوا يأكلون من تمر لهم فقال أبو بشر لأحد الرجلين دونوں میں سے ایک کو واللہ انی لأرى سیفک هذا یا فلان جیدا، میں آپ کی تلوار بہت عمدہ دکھائی دے رہی ہے. فاستلہ الآخر، سمجھنا ہے ذرا سا کیا اس کی مثال میں تمہیں سمجھاؤں. ارے یار واہ واہ واہ، تمہارا ہونڈا، تمہارا اسکوٹر بڑا شاندار دکھ رہا ہے، بڑا اچھا ہے. ارے ابھی خرید کے لایا ہوں، چلنے میں بھی بہت ہے، بہت اچھی ایوریج بھی دیتا ہے. لے یہ چابی تلاش کر کے دیکھ ذرا. ایک چکر مار گیا اور چکر مارا اور دیکھا شروع ہو گیا. سمجھ میں بالکل یہی حال یہاں ہوا. انہوں نے کہا تھا تلوار پیسے، تو اس نے تعریف کی. تعریف کرنے کے بعد دوسرے کہا دیکھو تو صحیح کتنی شاندار ہے، کیسے چمک رہی ہے. کہا کہ دیکھو، انہوں نے ہاتھ میں لی تو جا ختم. فقال اجل واللہ انه لدی، خدا کی قسم بالکل صحیح نہ چاہیے. یہ تلوار تو بہت ہی عمدہ ہے. لقد جربت به ثم جربت، ہاں میں نے جو اس کو آزمایا، جہاں بھی میں نے آزمایا یہ کبھی اس میں فیل نہیں ہوا. ہر جگہ پر یہ تلوار جو ہے بہت اچھی طریقے سے کام کر رہی ہے. فقال ابو بصیر ارنی انظر الیہ، ذرا نرمی سے جو پڑھ، ایسے پڑھ رہا ہے جیسے غصے میں پڑھ رہا ہوں. ارنی انظر، نکلانے ذرا میں بھی تو دیکھوں. سمجھنا ہے ذرا نرمی سے پڑھا. ارنی انظر الیہ، تو وہ بھی بیچارہ وہ بھی نہیں دے گا. ہم نے کہا ارنی دکھلانے مجھے، میں بھی ذرا دیکھوں تو صحیح کیسی عمدہ ہے. ارنی انظر الیہ، بس اس نے اس کو ثبوت کا ہم کرنا ہوئے ممکن کر دی، دے دی اس کے ہاتھ میں. لو بھائی دیکھیے، آپ بھی دیکھیے. فضربہ، اس نے ہاتھ میں لیتے ہی وہ جو آدمی تھا، اس ایک کو، دو آدمی تھے نا پکڑے ہوئے اس کو، اس میں ایک کو قتل کر دیا. ایک کو قتل کر دیا تو دوسرا دم بابا سے بھاگا کہ بھائی اب تو تلوار اس کے ہاتھ میں آ گئی، اس کو قتل کر چکا ہے، اور اگر میں یہاں رہا تو مجھے بھی قتل کرے گا. اس سے اچھا تو یہ کہ جان بچانے کے لیے بھاگو. حتیٰ برد وفر الاخر، دوسرا بھاگ گیا اور یہ ٹھنڈا ہو گیا. حتی اتى المدینہ. اب حضرت ابو بشیر جو ہے مسلمان، وہ پھر مدینہ آئے، پھر مسجد میں داخل ہوئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور یہ سمجھا کہ اب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کے مطابق دے دیا تھا، لے کر چلے گئے تھے. میں چلا گیا تھا، وعدہ پورا ہو گیا تھا، اب میں چلا جاؤں گا تو رکھیں گے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں بھائی، ہم وعدہ کے پختہ ہیں، ہم وعدہ کو توڑتے نہیں ہیں، معاہدہ کو ہم توڑتے نہیں ہیں. فدخل المدینہ فدخل المسجد بعضو فدخل المسجد يعدو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه لقد رأى هذا عذرا. ارے یہ تو اس نے کیا ہے، کوئی دھوکہ بازی کی ہے، دھوکہ کر کے آ گئے. تو دھوکہ بازی کی تھی کہ نہیں، یہ دھوکہ بازی کر کے اپنی جان چھوڑا کر آ گیا ہے. فلمن کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ پہنچا. قال قتل والله صاحبي واني لمقتول. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو دوسرا آدمی جو تھا نا وہ بھاگا ہوا تھا، وہ بھاگا ہوا پھر مدینہ آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے آدمی نے میرے ایک ساتھی کو تو قتل کر دیا، مجھے بھی قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن میں بھاگ کر آپ کے پاس آ گیا ہوں. وہی لمقتول، اور جب بھی موقع مل جائے گا، میرا بھی نمبر لگا ہوا ہی ہے، میں بھی قتل ہو جاؤں گا. ابھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کر رہا تھا، اتنے میں حضرت ابو بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالحلیفہ سے مکہ مدینہ منور آ گئے. فجاء ابو بصیر فقال یا نبی اللہ قد واللہ اوفى اللہ ذمتک. ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو وعدہ کیا تھا کہ کوئی مسلمان اگر مدینہ منور آ جائے گا تو ہم اس مسلمان کو پناہ نہیں دیں گے، پھر واپس کریں گے. وہ وعدے کا کام ہم نے پورا کر دیا، مجھے نکال دیا. یہ تو خوش قسمتی تھی کہ میں واپس آ گیا ہوں، اب مجھے قبول کر لیجیے. واللہ اوفى اللہ ذمتک قد رددتنی الیہ ثم انجانی اللہ من. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ان لوگوں سے نجات عطا فرمائی اور پھر میں آ گیا ہوں. قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل امه مسعر حرب لو كان. ارے یہ تو لڑائی بھڑکاوے گا. مسعر حرب،
समझ में। तो फिर लड़ाई शुरू हो जाएगी, देखो हमने मुआहदा किया था, तुमने मुआहदा तोड़ दिया, मुसलमान आया था तो उस मुसलमान को तुमने वापस नहीं किया, उस मुसलमान ने हमारे आदमी को कत्ल भी कर दिया, कत्ल करके फिर दोबारा तुम्हारे पास आया, फिर भी तुमने उसको पनाह नहीं दी, इस वजह से ये तो लड़ाई भड़काएगा। فلما سمع ذلك عرف انه سيرده اليه. अब हजरत अबू बिंदर जो है वो वहाँ रहे और वहाँ की हालात का उन्होंने तकाजा देखा, हालात देखी, और हालात देखने के बाद वो खुद समझ गए कि मुझे यहाँ क़याम करने की, मुझे यहाँ रहने की इजाज़त मिलने वाली नहीं है। समझ में आने, मुझे फिर उठाकर मक्का मुकर्रमा भेज दिया जाएगा और मक्का मुकर्रमा वाले काफिर मेरे मुसलमान होने की वजह से मुझे पनाह देंगे नहीं और मुझे बहुत ज़्यादा अजियत देंगे, मुझे तकलीफ देंगे। इसलिए अच्छा तो यही है कि मैं मदीना से भी चला जाऊँ, मक्का भी न जाऊँ और कोई किसी जगह जाकर मैं पड़ा डाल दूँ, वहाँ मैं पड़ा रहूँगा और वहाँ मैं अपने ज़िंदा तो रहूँगा, तकलीफ से तो बचूँगा। فلما سمع ذلك عرف انه سيرده اليه. जब उन्होंने देख लिया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तो लड़ाई करने वाला है, लड़ाई को भड़काने वाला है, तो समझ में आ गया कि ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखेंगे नहीं, फिर मुझे यहाँ से निकालेंगे। इस वजह से उसने कहा فخرج حتى اتى سيف البحر. हत्ता अताना सैफ अल-बहर, सैफ अल-बहर समंदर के किनारे पर, कि हम जो मदीना मुनव्वरा से मक्का जाते हुए रास्ते में जगह आती है वहाँ पर वो पहुँच गया। वहाँ पर न काफिर है न मुसलमान है, वो तन्हा है और इस तरीके से वो रहने लगे। अब उसके बाद एक दूसरा आदमी वहाँ से मक्का मुकर्रमा से चला, मुसलमान था और अपनी जान बचाकर वो मदीना मुनव्वरा आया। जैसे इनको हट निकाला था, इनको भी निकाला गया, तो ये भी समझ गया कि वो हमें यहाँ नहीं रहने देंगे, मुआहदा है वो पक्का है, पूरा करेंगे। तो ये भी आकर अबू बशर के साथ वो भी मिल गया, दो हो गए। समझ में अब तीसरा कोई आया, समझ में वो भी उस तरीके से और मशहूर हो गया कि फलानी जगह पर इन लोगों ने पड़ाव डाला है, वहाँ आराम से रह सकते हैं। इस वजह से अब जो भी कोई मुसलमान मक्का मुकर्रमा से भागता वो क्या है, इन लोगों के साथ जाकर मिल जाया करता। अब क्या हुआ कि कुरैश खानदान से, मक्का मुकर्रमा से जो भी कोई आदमी इधर उधर कहीं जाता, तिजारत करने के लिए जाता, किसी और काम के लिए जाता, अकेला जाता और इधर से गुजरता, समझना, तो ये तीनों के तीनों मौत बने बैठे हुए थे। वो उनको पकड़ते, मारते, उनके पैसे ले लेते, उनके सामान छीन लेते और उनको क्या है ठिकाने पर पहुंचा देते। दूसरा कोई आता, अकेला होता, यहाँ से गुजरता, तो ये घाट में रहे हुए होते थे। इस तरीके से क्या करते, तंग कर दिया उन्होंने कुरैशियों को, यार इन लोगों ने तो हमारा रास्ता ही बंद कर दिया है, अब हम जा ही नहीं सकते, अकेले जाएँ तो कुछ ना कुछ क्या है वहाँ मार डालते हैं, वो पैसे ले लेते हैं, छीन लेते हैं, जो भी है। इसलिए उन्होंने हुज़ूर अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सर लिखा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे जो मुसलमान हज़रात हैं वहाँ पर जिन्होंने ये काम कर रखा है उनको फिर आप अपने पास बुला दीजिए ताकि वो जगह खाली हो तो हम जा भी तो सकें। जी जो भी हवाई में मुसलमान होता कोई मक्का मुकर्रमा में और वहाँ से भागता तो भागने के बाद आकर सीधा इन लोगों के साथ मिल जाता। जी यहाँ तक कि इसाबा एक जमात तैयार हो गई, 10 आदमियों से ज़्यादा की एक जमात तैयार हो गई। यानी इन लोगों को जब भी पता चलता कि मक्का मुकर्रमा से कुरैश का कोई ऊँट, कुरैश का कोई आदमी, कुरैश का कोई मुसाफिर, कुरैश का कोई एक आदमी ऊँट के ऊपर निकला है और इधर आ रहा है, समझ में, तो ये समझ लेते हैं कि भाई तन नवारा मिलने वाला है, अभी अपना मामला तो उसके साथ निमटने वाला है, आने दो उसको, देखते हैं। जब इनको पता चलता मा यस्मऊना बईरिन खरजत ले कुरैशिन, कोई निकला है कुरैश का शाम में, मुल्क शाम जाने के लिए, इसलिए मुल्क शाम में जाने के लिए उसी रास्ते से जाना पड़ता था। लेकिन ये उसके मुकाबले में आ जाते हैं कि आप बेटा अब आया है तो हम पहाड़ में नीचे और पकड़ कर उसको मार डाल दे, ख़त्म कर देते और उस सूरत में उससे क्या कर देते, उसका माल सामान छीन लेते।
وقتلوه واخذوا اموالهم واخذوا اموالهم، مال بھی لے لیتے اور قتل بھی کر دیتے. فارسلت قریش الى النبي صلی بس اللہ علیہ اس وجہ سے اب قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عاجزی کا خط لکھا کہ بھائی ان لوگوں نے تو ہمارا ملک شام جانے کا راستہ بند کر دیا ہے، اور ملک شام جو ہے ہمارے لیے روزی روٹی کا سامان ہے، اس لیے کہ مکہ میں تو کچھ پکتا نہیں ہے. جو کچھ ہوتا تجارت کر کے یہاں سے وہاں سامان لے جاتے، وہاں سے لاتے، اسی سے ہمارا گزارا چلتا ہے. تب ملک شام نہیں جا رہے ہیں تو کوئی سامان نہیں آ رہا، کوئی سامان نہیں آ رہا ہے، تو مکہ میں تنگی ہو رہی ہے، لوگوں کو کھانے پینے کی، کپڑے کی، پہننے کی، سب چیز کی پریشانی ہو رہی ہے. اس وجہ سے آپ اس آدمی کو اپنے پاس بلا لیجیے اور راستہ کو خالی کر دیجیے تاکہ ہمارے لیے آنے جانے کا راستہ ہو جائے. قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا واسطہ لے کر تناشد اللہ، سمجھنا عاجزی کے ساتھ میں اللہ کا واسطہ ہے کہ تم اپنے ساتھیوں کو بلا لو. يناشده الله والرحيم لما أرسل فمن أتاه فهو آمن. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه فأنزل الله وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنه حتى بلغ حمية الجاهلية، وكانت حميتهم أنهم لم يقيموا أنه نبي الله ولم يقيموا بسم الله الرحمن الرحيم. حمية الجاهلية کیا چیز تھی؟ تو وہ بتا رہے ہیں کہ جو صلح حدیبیہ ہوا تھا اس میں انہوں نے پہلے ہی کہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، مسلمان نے لکھی. سمجھنا ہے تو اس کم وقتوں نے کہا کہ بھائی اللہ کو تو ہم جانتے ہیں لیکن رحمان کون رحیم کون ہم نہیں جانتے، اس لیے رحمان بھی مت لکھو، رحیم بھی مت لکھو، بسم اللہ لکھو. پھر ہو گیا محمد ابن عبداللہ لکھو، محمد رسول اللہ نہیں. اگر ہم محمد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانتے تو پھر مکہ میں آنے سے منع کیوں کرتے؟ اس وجہ سے محمد ابن، یہ ساری جہالت کی چیزیں تھی. حمیت الجاہلیہ، لم یقل اللہ نبی اللہ ولم يقيلوا بسم الله الرحمن الرحيم وحالوا بينهم وبين البيت. وقال عقيل عن الزهري قال عروة فأخبرتني عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن. یمتحنہن یعنی جو مسلمان عورتیں کافر مکہ مکرمہ سے آتی تھی، قرآن میں کہا گیا ان کا امتحان لینا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح امتحان لیتے تھے؟ وبلغنا أنه لما أنزل الله أن يردوا إلى المشركين ما أنفقوا على من هاجر من أزواجهم وحكم على المسلمين أن لا يمسكوا بقسم الغوافر أن عمر رضي الله تعالى حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو مکہ مکرمہ میں ان کی دو بیویاں تھیں جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی تھی. حضرت عمر فاروق نے تو اسی وقت ان کو طلاق دے دی. أن عمر رضي الله تعالى عنه طلق امرأتين قريبة بنت أبي امیہ، یہ اس کا نام تھا، قریبہ اس کا نام تھا، وبنت جرول الخزاعي. فتزوج قریبہ کے ساتھ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کر لی، اس لیے کبھی بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ابھی غیر مسلم ہیں. فتزوج قريبة معاوية وتزوج الأخرى أبو جهل. اور دوسرے کے ساتھ ابو جہل نے نکاح کر لیا. فلما أبى الكفار أن يقروا بأداء ما أنفق المسلمون على أزواجهم. اب دوسری بات، ایک دوسرا مسئلہ آ گیا کہ دیکھو مسلمانوں نے بھی اپنی عورتوں کو جو کافر ہو گئی تھی ان کو مکہ مکرمہ چھوڑ دیا تھا، ان کو بھی جب شادی کی تھی تو مہر دیا تھا کہ نہیں؟ سمجھ میں نہیں؟ یا آج کل کے حساب سے شادی کیے تھے اس وقت اس کو زیورات وغیرہ دیے تھے کہ نہیں؟ وہ عورتیں مکہ میں لے کر بیٹھے رہ گئی. سمجھ میں؟ اب وہ ہمارے پیسے تھے، ہمارے زیورات تھے اور وہ ان کے پاس رہ گئے. اب اس کے بعد جو یہ دوسری عورتیں جو ہے ابھی مسلمان ہو کر وہاں جا رہی ہے، ان کے شوہر ابھی غیر مسلم ہیں، وہ وہاں پر مکہ مکرمہ میں ہے، انہوں نے بھی ان کے ساتھ مہر کے پیسے دیے ہوں گے، چڑھاوا چڑھایا ہوگا، جو کچھ بھی ہوگا، تو ان کے لیے کیا کرنا ہے اس کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی. جی انزل اللہ وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ وَلَعَبْدُ مَا يُؤَدِّي. تو یہ کہا کہ بھائی جو تمہارے جو مال ہے وہ ان کے پاس ہے، ان کے مال ہے وہ تمہارے پاس ہے. جی وَلَعَبْدُ مَا يُؤَدِّي الْمُسْلِمُونَ إِلَى مَنْ هَاجَرَتِ امْرَأَتُهُ مِنَ الْكُفَّارِ فَأَمَرَ أَن يُعْطَىٰ مَنْ ذَهَبَ لَهُ زَوْجٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ مَا أَنْفَقَ مِنْ صَدَاقِ نِسَاءِ الْكُفَّارِ اللَّاتِي هَاجَرْنَ وَمَا نَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا مِّنَ الْمُهَاجِرَاتِ ارْتَدَّتْ بَعْدَ إِيمَانِهَا. یہ اپنی جگہ پر رہا کہ مسلمان ہونے کے بعد کوئی بھی عورت، مسلمان ہونے کے بعد کوئی بھی مرد ارتداد اختیار نہیں کیا، وہ پھر کافر نہیں بن گئے. نعوذ باللہ تعالیٰ من ذالک. سمجھ میں نے اس وجہ سے کہ اس زمانے میں جہاں پر جو تم زندگی گزار رہے ہو، اخباروں میں دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے بہت سارے مسلمان لڑکے لڑکیوں کی وجہ سے کافر ہو رہے ہیں، اور ہماری بہت ساری لڑکیاں سمجھنا کافر لڑکوں کے ساتھ
کیا بیاہی جا رہی ہے، شادی کر رہی ہے اختیار سے اپنی اجازت سے، بڑا افسوس کا مقام ہے ہم لوگوں کے لیے بھی اور ان لوگوں کے لیے۔ اسلام ایک مرتبہ دین میں داخل ہو جاتا ہے تو اتنا سچا، اتنا اچھا، اتنا بہترین مطلب ہے کہ آدمی مرنا پسند کرے گا لیکن اسلام چھوڑنا پسند نہیں کرے گا۔ لیکن آج کل ہماری جو حالت ہو گئی ہے وہ دیکھو یہ عورتیں جو تھی مکہ مکرمہ میں ساری تکلیفیں برداشت کرتی تھی مسلمان ہو جانے کے بعد، اور پھر وہاں سے وہ بھاگتی بھی تھی لیکن کوئی کفر اختیار نہیں کرتی تھی جان بچانے کے لیے۔ جی وبلغنا ان ابا بصير بن اسيد الثقفي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا مهاجرا في المدة فكتب الاحنص بن شريك الى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله ابا بصير فذكر الحديث۔ باب الشروط في القرض۔ اچھا، وہ شرطوں کی باتیں چل رہی تھی یہاں پر صلح حدیبیہ میں کیا کیا شرطیں رکھی گئی تھی، اس وجہ سے یہ پوری حدیث صلح حدیبیہ کی تمہارے سامنے ذکر کی گئی۔ اب یہاں سے پھر شروط کا مسئلہ آ گیا کہ اگر تم قرضہ لے رہے ہو اور قرضہ لینے میں اگر کوئی شرط طے کی جائے تو شرط کے ساتھ قرضہ لینا جائز ہے یا قرضہ لینا جائز نہیں ہے۔ جی وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ذكر رجلا سأل بعض بني اسرائيل ان يسلفه 1000 دينار۔ اور یہ واقعہ وہ ذکر کیا جو اس سے پہلے تمہارے سامنے آ گیا ہے، یہ قصہ کہ بنو اسرائیل میں دو آدمی تھے، ایک آدمی نے دوسرے سے کہا کہ بھائی مجھے ضرورت ہے 1000 روپے مجھے دے دو، 1000 دینار مجھے دے دو، کب واپس کرو گے؟ کہا کہ فلاں سال، 1 سال کی مدت دی، فلاں سال میں واپس کروں گا۔ اس نے اس کو دے دیے۔ پھر اس کے بعد دونوں الگ ہو گئے اور الگ ہو کر وہ جو تھا دوسرا آدمی وہ باہر ملک چلا گیا، کسی دوسری جگہ چلا گیا، دبئی چلا گیا، قطر چلا گیا۔ سمجھ میں آ گئے نا؟ اب جب تاریخ ادائیگی کی تاریخ آئی تو وہ فکر میں پڑ گیا کہ بھائی اس تاریخ کو تو مجھے اس کو پیسے ادا کرنے دے، لیکن میں تو یہاں ہوں، یہاں سے جا نہیں سکتا، ابھی کوئی راستہ نہیں ہے، ابھی کوئی سیٹ نہیں مل رہی، ہوائی جہاز نہیں ہے، میں نہیں جا سکتا، کیا کروں؟ تو وہ دل کا سچا تھا، اس وجہ سے وہ دریا کنارے گیا اور دریا کنارے جا کر اس نے ایک لکڑا لیا، تو جیسے بمبو ہوتے ہیں اس قسم کا ایک لکڑا اس کو مل گیا اور اس نے اس کے اندر میں سے پاک صاف کیا، درست کیا، اور درست کرنے کے بعد جو 1000 روپے اس نے لیے تھے، 1000 دینار، وہ دینار اس میں رکھے، اور رکھنے کے بعد ایک پرچہ لکھ دیا کہ بھائی میں وقت کے اوپر تم کو ادا نہیں کر سکا، لیکن جیسا میں وعدے کے پابند ہوں وہ تمہیں اسی سے تمہیں پتہ چلے گا کہ اتنا دور ہونے کے باوجود اس تاریخ کو میں نے تمہارے لیے یہ پیسے روانہ کر دیے ہیں۔ سمجھنا ہے؟ اب یہ دوسری بات نہیں، ملیں گے نہ ملیں گے، کم ملیں گے، کیا ہوں گے، لیکن جب کوئی آدمی صحیح طور پر صحیح جذبے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھ کر وعدہ پورا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کی نصرت فرماتے ہیں۔ سمجھنا ہے نہیں؟ اس وجہ سے وعدے کو پورا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آج کل ہم لوگ وعدہ تو کر لیتے ہیں لیکن وعدہ پورا نہیں کرتے۔ پھر یاد آ گیا پہلی صف، آج پہلی صف میں کتنے تھے فجر میں؟ تم لوگ سوتے رہتے ہو، کل بھی پچھلے ہی رہے، آج بھی پچھلے ہی رہے، ارے تم لوگ کیوں اہتمام نہیں کرتے؟ اچھا، پھر اس کے بعد دوسرا وعدہ کیا تھا رات کو سونے سے پہلے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات ہے اور معمولات کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر اپنے بدن کو بند کر دیا کرتے، بتایا تھا کہ نہیں؟ وہ بھی پورا کیا ہوگا سب نے۔ دیکھو یہ تمہاری لوگوں کی سستی مجھے پسند نہیں ہے۔ جب تم پڑھ رہے ہو تو کس وجہ سے پڑھ رہے ہو؟ جب خود عمل نہیں کر رہے ہو تو کس وجہ سے پڑھ رہے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم بتایا کہ اس طریقے سے زندگی گزارو، اس طریقے سے رات کو سو، اس طریقے سے اٹھو، اس طریقے سے نماز پڑھو، بتایا کہ نہیں؟ سب پڑھے ہوئے ہے کہ نہیں؟ تو پھر تم لوگ خود اپنا کیوں عمل نہیں کرتے؟ سمجھنا کیا؟ یہ وعدہ خلافی بالکل اچھی چیز نہیں ہے۔ وعدہ خلافی بہت سارے فائدہ دیکھو، ایک بنو اسرائیلی ہے لیکن اس نے وعدہ کا پورا کرنا چاہا تو وہ بمبو تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ درخت تو وہ لکڑی میں اس نے کھولید کر وہ 1000 روپے 1000 پاؤنڈ رکھے اور بند کر کے اس میں چٹھی بھی رکھ دی اور سمندر میں ڈال دیا۔ اب وہ کہاں ہوگا، یہ کہاں ہوگا؟
سمجھ میں آیا نہیں؟ وہ دبئی سے ڈال رہا ہے اور یہ ممبئی میں ہے، دونوں میں کتنا بڑا فرق ہے، لیکن اللہ جل جلالہ وہ امن والے وہ کرنے والے ہیں۔ ہم سمندر میں اس چیزوں کو ڈالا تو وہ سمندر پانی ہر کچرے کو باہر پھینک دیتا ہے، سمجھ میں آ گیا؟ تو اسی طریقے سے اپنی مثال میں بتا رہا ہوں میں کہ بمبئی میں یہ آدمی اپنے گھر پر رہتا تھا، وہ گھر والے نے کہا کہ بھائی آج لکڑے وکڑے ہے نہیں، آج لکڑے ہے نہیں، سمجھ میں ذرا سمندر پر جا کر جو سمندر لکڑے باہر پھینک دیتا ہے کہ نہیں، وہ لے کر آ جانا تاکہ شام کو چولہا جلانے کے کام میں آ جائے۔ کون؟ جس کو پیسے دینے تھے وہ آدمی، لینے تھے وہ آدمی، سمجھ میں آنے؟ وہ دریا کنارے گیا، دریا کنارے گیا، وہاں لکڑیاں تلاش کر رہا ہے، ایک دم موج آئی اور موج نے جب جھپٹا مارا تو کیا وہ جو اس نے بھیجا تھا اس کے 1000 روپے والا لکڑا وہ سارا اٹھا کر زمین پر آ گیا، ریت پر ڈال دیا۔ اب یہ تلاش کر کے پہنچا تو اس کو مل گیا، سمجھ میں؟ یہ تو آیا تھا لکڑیاں جلانے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کام پہنچایا۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اللہ کے اوپر وعدہ کا ایفا کرو گے تو اس چیزوں کی۔ اب تم لوگوں کو اتنا سارا بتانے کے باوجود بھی وعدہ پورا ہی نہیں کرتے، زندگی جانوروں کی طرح گزار رہے ہو، کیا فائدہ ہے ایسی زندگی کا؟ سمجھ میں؟ تو اس کو بتا رہے ہیں جی أنه ذكر رجلا سأل بعض بني إسرائيل أن يسلمه 1000 دينار فدفع إليه إلى أجل مسمى. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعطاه رحمه الله تعالى إذا أجله في القرض جاز. باب المكاتبة وما لا يقل من الشروط التي تخالف كتاب الله. اگر مکاتبت ہے اور مکاتبت میں کوئی شرط کی گئی ہے اور وہ شرط کی جیسے بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کی گئی ہے ویلا میرے پاس ہوگا، سمجھنا تو جی۔ وقال جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في المكاتبة شروط بينهم. وقال ابن عمر أو قال عمر رضي الله تعالى عنهما كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل وإن اشترط 100 شرط. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرو عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أتتها بريرة رضي الله تعالى عنها تسألها في كتابتها. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے مالک نے کہہ دیا کہ 9 کیرٹ یا 9 تولہ سونا تمہیں دینا ہے، 9 تولہ سونا دینا ہے، 9 سال میں دینا ہے، ہر سال میں 1 تولہ سونا تجھے دینا ہے۔ جس دن 9 سال میں یہ پورا کر دو گی تم آزاد ہو جاؤ گی۔ ظاہر بات ہے کیا وہ چندہ کے لیے نکلے گی، اس کے پاس تو کچھ ہے نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی کہ اماں جان مجھے کیا سونا ادا کرنا ہے، سمجھنا میرے آزادی کے لیے میرے مالک نے یہ شرطیں لگائی ہے، آپ مجھے کچھ چندہ دے دیجئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بہت اچھی بات ہے، میں تو خود ہی چاہ رہی تھی کہ کسی غلام کو میں آزاد کروں، سمجھ میں چندے کی کیا کہتی ہے، تیرا سارا خرچہ 9 تولہ سونا جو مکاتبت میں طے کیا ہے وہ سارا میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اگر تجھے آزادی مل جاتی ہے، تجھے چندہ کرنے کی ضرورت نہیں، جا اپنے مالک سے پوچھ۔ وہ مالک سے پوچھنے کے لیے گئی کہ بھائی عائشہ سے میری بات ہوئی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا سونا ایک ہی سال میں ابھی ایک ہی وقت میں دینے کے لیے تیار ہے، کیا خیال ہے؟ کہا کہ ٹھیک ہے لیکن ویلا ہمارے پاس ہوگا۔ وہ ویلا والی بات آ گئی جی۔ فقالت إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعيها. خرید لو اس کو اور آزاد کر لو، ویلا تمہیں ملے گا چاہے وہ 1000 شرط کرتے رہے۔ ابتاعيها فاعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن اشترط 100 شرط. باب ما يجوز من الاشتراط والثنية في الإقرار والشروط الذي يتعارفه الناس بينهم وإذا قال 100 إلا واحدة أو ثنتين. وقال ابن عون عن ابن سيرين رحمه الله تعالى قال رجل لكريه ارحل ركابك فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك 100 درهم فلم يخرج. وقال شريح رحمه الله تعالى من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو اگر کسی آدمی نے کوئی شرط قبول کی تعین خوشی کے ساتھ، اکراہ کے ساتھ زبردستی شرط قبول کرا ہو تو اکراہ کا اعتبار نہیں ہے، خوشی کے ساتھ اس نے قبول کر لی ہے فهو علیہ۔ وقال أيوب عن ابن سيرين رحمه الله تعالى إن رجلا باع طعاما وقال إن لم آتيك الأربعاء فليس بيني وبينك بيع
فلم يجي فقال شريح رحمه الله تعالى للمشتري حتى أخلفت فقضى عليه. حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن العامل عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان لله 99 اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہے 99 اسما 100 الا واحده من احصاها دخل الجنه. جس آدمی نے اس کو یاد کر لیا وہ جنت میں داخل ہوگا. حضرت مولانا سعید احمد صاحب پالنپوری نور اللہ مقدر کے متعلق میں نے سنا کہ وہ بخاری پڑھانے سے پہلے 100 نام یہ 99 نام یا اسماء حسنہ طلبہ سے یاد کروا لیا کرتے تھے. جب تک وہ یاد نہیں کرتے تھے سبق نہیں پڑھاتے تھے. سمجھنا نہیں, وہ بڑے آدمی تھے لیکن ہم ایسا نہیں کر سکتے. جی باب الشروط شروط فی الوقت, اسی طریقے سے تم نے وقت کیا اور وقت میں شرطیں لگائی کہ بھائی یہ مکان ہے, یہ جائیداد ہے, زمین ہے, یہ جاگیر ہے, یہ وقف ہے اور اس کی آمدنی جو ہوگی تو اس کو اتنے میں, اس کو اتنا میں, اتنے پرسنٹ اس میں, اتنے پرسنٹ اس میں, اتنے پرسنٹ اس میں خرچ کیا جائے گا. تو وقف میں جو ٹرسٹ میں لکھا ہوا ہوتا ہے, ٹرسٹ میں یا وقف نامے میں لکھا ہوا ہوتا ہے, اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے. جی حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا ابن عمرو قال أنبأني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بتایا کہ سب سے پہلے خیبر کی زمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود وقف کی اور خود وقف کا کیا انہوں نے انتظام کیا. جی أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أصاب أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها. مشورہ کر رہے تھے یا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی زمین ہے, میں اس کو ایسا کرنا چاہتا ہوں. فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس ان کے پاس جب اچھا مال آتا تھا, دیکھو کتنا تبادلہ ہو گیا, کتنا فرق ہو گیا. میں نے پہلے بتایا تھا کہ آج ہمارے پاس تمہارے پاس کہیں سے مال آ جائے, سمجھ میں آیا نہیں. ابھی زمینوں کو بیچنے کے سلسلے میں نے بتایا تھا کہ یہ زمین جس کا کوئی بھاؤ نہیں تھا اور اس کی زمین کا لاکھ اور کروڑ روپے جب بھاؤ آنے لگے تو مسلمانوں نے بیچنا شروع کر دیا. سمجھ میں آنے, اور بیچ کر دو کام کیے. سمجھ میں آنے, بیچ کر اس پیسے کو کوئی فیکٹری میں لگاتے, بیچ کر اس پیسے سے کوئی تجارت کرتے, بیچ کر اس پیسے سے کوئی اور کام کرتے, اس کی جگہ پر یا تو لاڑی یا گاڑی. سمجھ میں آئے نا, گاڑیاں خریدی ہیں, تم نے بھی خریدی, ایک دم جوش میں آ گیا اور یا کہ عمدہ شادیاں کرنی شروع کر دی اور پھر تھے کہ وہی رہ گئے. حالانکہ ایسے وقت میں ان چیزوں سے اگر پیسے آ رہے ہیں تو کوئی اور کام کرتے, کوئی شہر کر لیتے, کوئی بات کرتے. خیر بہرحال تو صحابہ کرام رضوان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خیبر کی زمین آئی اور وہ سب سے اچھی زمین پیداوار کے اعتبار سے بہت اچھا اس میں پیداوار ہوتی ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس زمین سے مجھے آخرت کمانا ہے. اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس زمین کو تم وقف کر دو. وقف کرنے کی وجہ سے اب نہ خریدی جائے گی, نہ بیچی جائے گی, نہ کچھ ہوگا وہ, اور پھر صبح میں جو کچھ آمدنی ہوگی وہ آمدنی جہاں جہاں تم چاہتے ہو وہاں خرچ ہوتا رہے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سب سے زیادہ عمدہ, سب سے زیادہ اچھی, سب سے زیادہ بہترین زمین تھی اس کو کیا وقف کر دیا. مالن قط انفس عندي منه فما تأمر به. جناب کیا حکم دیتے میں اس میں کیا کروں؟ قال ان شئت حبست اصلها. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اس کو روکے رکھو اور اس کے منافع سے لوگوں کو فائدہ ہوتا رہے, لوگوں کو فائدہ پہنچاتے رہو, وقف کے مال سے زمین تو رہے گی ایسے ہی, لیکن اس کی جو آمدنی ہوگی وہ آمدنی طلبا کے لیے, مسلمانوں کے لیے, اسپتال کے لیے, جس جگہ پر تم خرچ کرنا چاہو کر سکتے ہو. حبست اصلها وتصدق بها. قال فتصدق بها عمر رضی اللہ تعالی عنہ انه لا تباع. دیکھو اب یہ وقف کا معاملہ ہے, لا تباع ولا تهب. اب یہ جو اصل مال ہے, میں نے پہلے بتایا تھا کہ دیکھو دنیا میں جو کچھ ہے للہ, یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. سمجھ گیا نہیں, ہم تو خالی ہاتھ آئے تھے اور خالی ہاتھ جائیں گے, یہی سب چھوڑ کر جائیں گے.
کتنے مکانات ہو، کتنے جائیداد ہو، کتنی بیلنس ہو، سب کچھ ہے۔ آئے تھے تو کچھ نہیں تھا اور جا رہے تبھی ہمارے پاس کچھ نہیں، ہاں گناہ ثواب ساتھ میں لے کر جا رہے ہیں، باقی مال میں سے کوئی کچھ نہیں دیتے، بڑے سے بڑا مالدار کیوں نہ ہو، ایک کفن کے علاوہ اس کے ساتھ کچھ نہیں جاتا۔ یہ سارا مال اللہ کا ہی ہے، لیکن اللہ جل جلالہ نے دنیا میں ہمیں زندگی گزارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ مال ہمیں دیا ہے اور یہ بتایا کہ یہ مال تمہارا ہے، تم محنت کرو، کماؤ، حاصل کرو۔ اب آدمی یہاں پر ٹھوکر کھاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ جو میں جتنی محنت کی کہ میری محنت سے میں نے کمایا ہے، دوسرا کیا جانے، سمجھ میں آنے میں نے کمایا، حالانکہ تم نے کمایا نہیں، تمہارا ہی جیسا دوسرا، سمجھ میں آیا۔ ایک آدمی ہے جو بہت ہی زیادہ پڑھا لکھا ہے لیکن اس کے پاس کچھ بھی نہیں، فقیر ہے، تو اگر پڑھے لکھے ہونے کی وجہ سے، ڈگری کی وجہ سے اگر مال آتا ہوتا تو دونوں ڈگری والوں کو برابر ملنا چاہیے تھا۔ ایک ڈاکٹر ہے، اس کے یہاں لائن لگی ہوئی ہے، اور دوسرا ہے وہاں پر کیا مکھیاں اڑ رہی ہیں، دیکھتے ہو تم، سمجھ میں نہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ مدت کے لیے ہمیں دیکھ کر آزماتے ہیں کہ اس مال کے لے کر تم دنیا میں کیا کر رہے ہو، دنیا میں اللہ کی رضامندی حاصل کر رہے ہو یا موت شوق میں پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہو۔ اور مال تو وہیں کا وہیں رہے گا، لاکھوں کروڑوں روپے، سمجھ میں، اڈانی امبانی یا برلا وغیرہ کے ملینوں ڈالر ان کے پاس ہے، لیکن جب جائے گا تو صرف کفن کے علاوہ کچھ لے کر نہیں جائے گا، سمجھ میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جو مال دیا ہے اس مال کے ذریعے سے آخرت کماؤ، اس مال کے ذریعے سے اللہ کی رضامندی حاصل کرو، یہ تمہارے لیے فائدہ ہے، ورنہ مشکل ہے۔ تو کہا، عمر نے کہا کہ لا تباؤ ولا توہب، اور آج کل اب تم وقف نامے کو دیکھو گے، اوقاف، ہندوستان کے مسلمانوں کا اوقاف کے نام پر بحث چلتی ہے اخباروں میں، پرانے لوگوں نے اتنے وقف کیے ہیں کہ اگر صرف وقف ہی وقف ہو تو یہ مسلمانوں کی ساری غریبی ختم ہو جائے، لیکن کیا ہے، وقف جس کے پاس ہے اس نے اپنے باپ کا مال سمجھ رکھا ہے کہ میرا وقف ہے، میں جو چاہے کروں، اس میں کسی کی کچھ تو چلنی پڑتی نہیں، اس وجہ سے سارے اوقاف ضائع ہو رہے ہیں۔ جی أنه لا تباع ولا توهب ولا تورث وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف۔ اب اگر کوئی ٹرسٹ کا رکھوالا ہے اور وہ ٹرسٹ کی نگرانی کرتا ہے، اگر اس کو اللہ نے دیا ہے تو ٹرسٹ سے لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر وہ غریب ہے تو پھر وہ کیا کرے گا، اپنی ضرورت کے مطابق اس ٹرسٹ میں سے خرچہ کے طور پر، پگار کے طور پر، مزدوری کے طور پر لینا چاہے وہ لے سکتا ہے۔ لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول۔ ہاں، مال جمع کرنے کے حساب سے نہیں بلکہ کیا ہے، ضرورت کے مطابق۔ قال فحدثت به ابن سيرين رحمه الله تعالى فقال غير متأثر المال۔ ہاں، یعنی بالکل مال کو ختم نہ کرنے والا ہو، تو اس طریقے سے اگر تم لینا چاہو تو لے سکتے ہو۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتاب الوصایا۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اب یہاں سے وصیت کے متعلق بیان کرتے ہیں۔ وصیت کے معنی کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی اپنے مال میں جو کچھ کرنا چاہتا ہے لیکن اپنی حیاتی میں نہیں، میرے مرنے کے بعد میرا جو مال ہے اس میرے مال میں یہ تصرف کیا جائے، یہ تصرف کیا جائے، یہ تصرف کیا جائے، تو اس کو وصیت کہتے ہیں۔ اور یہ وصیت جائز ہے کہ نہیں ہے، اور وصیت کون سی وصیت جائز ہے، کون سی وصیت جائز نہیں ہے، اور اپنے مرنے کے بعد جس میں تصرف کیا جائے وہ ہو تو وہ وصیت ہے۔ مرنے سے پہلے اگر کر دیا جائے کہ میرے مرنے سے پہلے 200 روپے اس کو دے دو، 200 روپے اس کو دے دینا، 200 روپے اس کو دے دینا، تو اس کو وصیت نہیں کہا جاتا، لیکن کہا کہ میرے مرنے کے بعد کیا فلانے مدرسے کے طلباء کو 5-5 روپے دے دیے جائیں، تو یہ مرنے کے بعد کہا ہے، اس وجہ سے وہ وصیت ہو جائے گا۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ دیکھو وقت ہے نہیں اور بات ضروری آ گئی، لیکن وہ سمجھنے کی بھی ہے، اس وجہ سے کہ آج کل میں بھی اور تم بھی، سمجھ میں، اتنے پیسے کے لالچو ہیں، اتنے پیسے کے لالچو ہیں کہ کچھ نہ پوچھو۔ حب مال اتنا بھرا ہوا ہے، سمجھ میں،
کہ پہلے بھوک بھی اس وقت تک نہیں مارے گا جب 100 روپئے نہیں ملے گی. نہیں سمجھنا نہیں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ لالچو کمینہ اگر ہے تو یہ مولانا لوگ ہیں. حالانکہ یہ جانتے ہیں کہ یہ مال جس کو مال کر ماں امیر ہو رہے ہیں. کل مال کس کو کہنا ہے؟ دل جس کی طرف مائل ہو. 100 کے نوٹ لے کر اب میرے پاس آ جائے, سمجھ میں آئے نہیں. اس وجہ سے اس کو مال کہا جاتا ہے. یہ مال جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے تقدیر میں لکھا ہے اس سے 1 پینی زیادہ ملنے والی نہیں. مرنے سے پہلے لکھا گیا تھا کہ نہیں؟ اور تقدیر میں لکھا گیا تھا کہ نہیں؟ اتنا ہی ملے گا. 500 روپے کی تنخواہ ملنے والی ہے, 500 ملے گی, 501 ملنے والا ہے نہیں. سمجھ میں ہے نہیں. اور یہ 500 تم حلال طریقے سے لو تو بھی اتنا ہی ملے گا, حرام طریقے سے لو تو بھی اتنا ہی ملے گا. نوکری کر کے لو تو بھی اتنا ہی ملے گا, چوری کر کے لو تو بھی 500 ملے گی. تقدیر میں تمہارا لکھا جتنا ہے تو سمجھ میں آیا کہ نہیں. لیکن اللہ جل جلالہ و امن والوں نے تمہیں مال دیا ہے, اور مال سے زیادہ بے وفا, مال سے زیادہ بے وفا دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے. مال سے زیادہ بے وفا دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے. جس نوٹ کو تم نے سینے سے دل کے پاس لگا کے رکھی ہے, نہیں ارے ہاں یا نا, میں یہ بتا رہا ہوں, حقیقت تمہیں بتانے کے لیے بتا رہا ہوں. سمجھ میں آئے. جس چیز کو تم دل کے ساتھ لگاتے ہو, تمہاری محبوبہ, سمجھ میں آئے نہیں, وہ اگر کسی دوسرے کے دل سے لگے تو بے وفا کہو گے کہ نہیں. یہ جو نوٹ تم نے لگا رکھی ہے اپنے دل کے پاس, یہ کتنے کے دل کے پاس بیٹھ کر آئی ہے تمہارے پاس؟ ارے کتنے کے پاس بیٹھ کے آئی ہے, اور ابھی کتنے کے پاس جائے گی؟ ایسی بے وفا چیز سے تم محبت کرتے ہو. ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ کتنی بے وفا ہے یہ. ابھی تھوڑا دیر تمہارے پاس ہے, ڈابل میں ہم مدرس تھے تو اس وقت میں وہاں سے مہینے میں تنخواہ ملتی تھی, اور وہ تنخواہ والوں نے, مدرسہ والوں نے بینک سے رابطہ کر رکھا تھا کہ بالکل کڑک کڑک نوٹ, بالکل نئی نوٹ وہ تنخواہ میں ملے گی. سمجھنا ہے. بہت سارے ہمارے دوست بہت خوش ہوتے تھے جب کڑک کڑک نوٹ آتی تھی. میں نے کہا یہ کتنی دیر کے لیے, جو کڑک نوٹ آئی ہے کتنی دیر کے لیے؟ ابھی گھر جائیں گے وہ کہیں گے دودھ والے کا اتنا دینا ہے, سبزی والے کا اتنا دینا ہے, وہ سارا کا سارا, اور فٹافٹ دوسرے کے پاس چلی جائے گی. کتنی کیسی بے غیرت محبوبہ ہے جس کو ہم چھپا چھپا کر دل کے ساتھ یہاں لگا کر رکھتے ہیں. سمجھنا گیا. بہرحال مصنف رحمۃ اللہ, اب اس سے بھی اور آگے دیکھو تو اور بھی اس کی بہت ساری بے غیرتی میں بتا سکتا ہوں. سمجھنا ہے. ایک آدمی تھا, اس کا ایک دوست تھا, اس کے لیے کھانا قربان, پینا قربان, سمجھ میں, نیند قربان, سب کچھ قربان کر دیا. کیسا اچھا دوست ہوگا وہ, سمجھ میں آیا نہیں. ایک آدمی کا دوست تھا, اس دوست کے لیے وہ سب کچھ قربان کر رکھا ہے. بھوک اور پیسے کے لیے ہم نے سب قربانی کے لیے. رکشہ چلانے والا کھانا کو, رکشہ کا پیسنجر مل گیا, کھانا چھوڑ دیتا ہے کہ پھر بعد میں کھانا کھاؤں گا, پہلے پیسنجر مل ڈالو. سمجھنا. نیند کا وقت آیا تو نیند چھوڑ دیتا ہے. ہمارے یہاں یہ ابھی کرسمس آ رہی ہے تو کرسمس کے وقت میں رات کو بھی دکانیں کھلے گی تو سارے نوکر نیند کو بھی قربان کر دیتے ہیں. ارے پیسے کے لیے کر رہے ہیں کہ نہیں, نوکری کے لیے کر رہے ہو کہ نہیں, پیسے حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں, اس کے لیے پیسے بھی قربان, نیند بھی قربان, کھانا بھی قربان, ساری راحتیں قربان. لیکن کیا ہے, ہمارا دوست آ جانا چاہیے, ساری قربانی کریں گے. لیکن یہ تمہاری کتنی خیال رکھتا ہے, تمہارا کتنا خیال رکھتا ہے, تمہارا کتنا ساتھ دیتا ہے, ذرا غور کرو, سوچو. سمجھے. ایک آدمی تھا, جیسا میں نے ابھی بتایا, اس کا ایک دوست تھا, اور اس کے لیے وہ سب کچھ قربان کر لیتا تھا. لیکن وہ دوست اس کے لیے, اس آدمی کے لیے کچھ بھی قربان کرنے کے لیے تیار نہیں.
وہ اس کے باوجود بھی وہ اس کے پیچھے پڑا رہتا تھا، وہ سمجھنا ہے نہیں. ایک دوسرا دوست تھا اس کا، وہ اس کا خیال رکھتا تھا اور یہ بھی اس کا خیال رکھتا تھا، سمجھنا ہے نہیں. اور ایک تیسرا تھا کہ وہ تو اس آدمی کا 100% خیال رکھتا ہے، لیکن یہ آدمی اس کا 1% بھی خیال نہیں رکھتا، سمجھ میں آ نہیں. دوسرا آدمی تھا، وہ رشتہ دار ہے، ہمارے پاس رشتہ دار ہیں، رشتہ دار آتے ہیں، ہم اس کا احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں. اس کے یہاں ہم جاتے ہیں تو وہ ہماری عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، کھلاتے ہیں پلاتے ہیں. اس ہاتھ سے لینا اس ہاتھ سے لینا، جیسا ہم رشتہ داروں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تو رشتہ دار بھی ہمارے ساتھ اتنا ہی تعلق رکھتے ہیں، سمجھنا نہیں. رشتہ دار کے لیے کوئی کھانا نہیں چھوڑتا، کوئی پینا نہیں چھوڑتا، کوئی نیند نہیں چھوڑتا، ہے کہ نہیں. جیسے نوکری کے لیے پیسے کے لیے کرتے تھے ویسا یہ نہیں کرتا، لیکن پھر بھی وہ آتے ہیں تو اس کا احترام کرتے ہیں، ہم اس کا احترام کرتے ہیں، سمجھ میں آ گیا. تیسرا ایک دوست ہے اس کا، وہ تو اس کا بہت خیال رکھے. تمہارا ایک دوست ہے، وہ تو تمہارا ہر وقت خیال رکھے، ہر منٹ پر خیال رکھے، سمجھ میں آ رہے. لیکن تم اس کا ایک سیکنڈ کے لیے بھی احترام کرنے کے لیے تیار نہیں، ایک سیکنڈ کے لیے بھی تم اس کی کیا رکاوٹ کرنے کے لیے، اس کی طرف دیکھنے کے لیے یا اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے تیار نہیں، سمجھنا ہے. اور وہ کون ہے؟ یہ پیسہ، مال، سمجھ میں آئے. مال کا تو پہلی مثال میں آ گیا، مال کا تو پہلا بتا دیا، سمجھ میں آئے. یہ تیسرا جو ہے تمہارے اعمال، نیک اعمال، وہ ہر وقت تمہارے ساتھ، اس وقت تمہارے ساتھ. قبر میں جب اترو گے تو اس وقت تمہارے ساتھ، اس وقت تمہارے ساتھ ہے کہ نہیں. وہ فرشتہ آئے گا، وہ موت کا سزا آئے گا، وہ قبر کا عذاب آئے گا تو وہ وہاں کھڑا ہو جائے گا کہ نہ میرے دوست کو میں تکلیف پہنچانے نہیں دیتا. قبر میں تمہارے ساتھ، قبر سے اٹھو گے تو میدان حشر میں تمہارے ساتھ، ہر جگہ پر وہ تمہارے ساتھ. لیکن اس اعمال کے لیے کبھی نیند چھوڑی تم نے؟ ابھی فجر کی نماز میں کتنے شریک ہوئے 2 مہینہ بھی دیکھو آیا. ارے یار تھوڑا نماز تو پڑھی جائے گی، نیند بڑی اچھی چیز ہے، سو لینے تو تھوڑا سا، سمجھ میں آ گیا نہیں. یہ اعمال جو ہے وہ اعمال تو ہماری ہر وقت فکر کرتا ہے، لیکن ہم عمل کے لیے نہ کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں، چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، بھوکے رہنے کے لیے تیار نہیں، عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں. دیکھ لیے تمہارے ساتھی 3 ساتھی ہیں، جس کو ہم بہت چاہتے ہیں وہ تو اتنا بے غیرت ہے کہ تمہارے سامنے ہی دوسرے کے گود میں بیٹھ جاتا ہے. لیکن پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے باوجود ہم اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. ارے سمجھ میں آ گیا. خیر، تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر بتاؤ کہ مال کو مال اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ماں یمیل و الیہ القلب، دل کو بہت اچھا لگتا ہے، سمجھ میں آئے. گرین سب نوٹ بڑی اچھی لگتی ہے، دل مائل ہو جاتا ہے کسی کے پاس میں بھی دیکھو، سمجھ میں. تو یہ مال کبھی کامیاب نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے. اور بے غیرت کی مثالیں تو بہت ہے مال کی. تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملین بلکہ بلین سے بھی اوپر، 10 لاکھ کو 1 ملین کہتے ہیں، بلین 10 لاکھ کو 1 بلین کہا جاتا ہے. آج کل کی اصطلاح میں کروڑ سمجھو، کروڑوں روپے تمہارے پاس ہے اور تم نے اس کو حفاظت سے رکھا ہے، ذرا سا بھی خرچ نہیں کیا. کام آئے گا رکھو، کام آئے گا رکھو، کام آئے گا رکھو. میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ ضرورت کے وقت پر بھی بہت سے لوگ پیسے کو بچاتے ہیں، خرچ نہیں کرتے. دوائی لانی ہے، 100 روپے خرچ ہو جائیں گے، رہنے دینا یار چلے گا، 100 روپے خرچہ ہو جائیں گے. وہ پیسے جو تمہاری ضرورت پورا نہ کرے، اس پیسے اور کنکر میں فرق کیا ہے؟ ارے سمجھ میں آ گیا نہیں؟ اتنا سارا سننے کے بعد کمرے میں جو کچھ بینک میں وہ اس میں رکھا ہوا ہے، نکال کر مجھے مت دے دینا. اس سے زیادہ بھی تم کو اگر سنا دو مال کی، تو جو محبت مال کی دل میں پڑی ہے وہ نکلنے والی نہیں ہے. خیر،
اب میں یہ بتا رہا ہوں کہ کتنی بے پرواہی کی بات ہے. ایک بیوی جو تمہارے ساتھ ہو، بہت تم محبت کرتے ہو، بہت کچھ اس کا خیال کرتے ہو، تمہارے ہوتے ہوئے دوسرے کے بغل میں بیٹھ جاتی ہے، سمجھ میں آ گیا؟ اس کو کیا کہو گے تم؟ بے وفا کہو گے کہ نہیں؟ یہ مال اللہ جل جلالہ امن والوں نے ہمیں دیا ہے. ابھی میں نے بتایا کہ 2 کروڑ روپے تمہارا بینک میں موجود ہے جو تم نے بھوکے رہ کر پیاسے رہ کر جمع کیے، لیکن اب موت کا وقت آ گیا، موت کا وقت آ گیا. اور یہ موت کا وقت میں بھی اس وقت تمہارے بیٹے بیٹی نہ ہو، چچا کے بھائیوں کے ساتھ آستین چڑھی ہوئی ہو، لڑائی ہو رہے ہو، اور تمہیں پتہ چل جائے کہ میرے 2 لاکھ جو ہیں، 2 کروڑ جو ہیں، وہ سارا کا سارا میراث میں بھائی کے پاس جائے گا. اور میراث میں جائے گا کہ نہیں؟ اب تو اب یہ تو کہتے ہو کہ اس کو بھی نہیں ملنا چاہیے، اس وجہ سے تم سارا کا سارا اللہ کے راستے میں دے دیتے ہو. بستر مرگ پر پڑے ہوئے ہو، تمہیں معلوم ہے کہ میں مرنے والا ہوں، سمجھ میں آنے، اور اس وقت اس اپنے مال کو جو تم نے جمع کیا ہے اس میں تصرف کرنا چاہو تو یہ مال کہے گا کہ حضرت اطمینان رکھیے، اب اس مال میں سے صرف 1 سلوس تک آپ کا کنٹرول ہے، 2 سلوس تو تمہارے ورثہ کا ہو گئے. ابھی تم زندہ ہو لیکن بستر مرگ پر پڑے ہوئے ہو، تو کہے گا کہ یہ مال تمہارے ورثہ کا ہو گیا. 2 سلوس، 1 ہی سلوس کے اوپر تم وصیت کرنا چاہو تو کر سکتے ہو. تمہارے ہوتے ہوئے وہ تمہارا مال تمہارا نہیں. اس کی مثال تو بہت ساری مل جاتی ہے. ابھی تم دیکھو بینک میں جا کر تمہارے پیسے ہیں لیکن اس نے کہہ دیا کہ مت دو، بینک سے پیسے نہیں ملیں گے، اس سے زیادہ نہیں ملیں گے، اس سے زیادہ نہیں ملیں گے، سمجھ میں آئے نہیں؟ ہے تمہارے پیسے لیکن کنٹرول دوسرے کا ہو گیا. تو اس طریقے سے اب یہ مال میں وصیت کر سکتے ہو. تو اس کو وصیت کہا جاتا ہے جس پر مرنے کے بعد تصرف ہو. اب اگر کسی آدمی نے مرنے کے بعد وصیت کی، اور یہ وصیت کی بھی عجیب عجیب صورتیں سننے کو ملتی ہے، یہاں تو کوئی جانتا ہی نہیں، بکر خان ہے، سمجھ میں آئے نہیں، لیکن جہاں دوسری جگہ پر ہے تو کوئی وصیت کر کے مرتا ہے بلی کے لیے، کوئی وصیت کر کے مرتا ہے کتے کے لیے، سمجھ میں آئے کہ میرا اتنا مال ہے، اس مال کے ذریعے سے یہ کتوں کو یہ کیا جائے، یہ کیا جائے، یہ کیا جائے. وصیت ہر چیز سے ہو سکتی ہے، یہاں پر بھی وصیت کر سکتے ہو تم، سمجھ میں آئے نہیں. لیکن یہ ہمارے اسلامی حکم یہ ہے کہ تمہارا مال ہے، تمہارے مال میں اب صرف تیسرے بھاگ کو استعمال کرنے کا تم کو حق ہے، 2 بھاگ تو تمہارے ورثہ کو ہو گئے. کتاب الوصایا. وقال الله عز وجل كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين إلى جرفا ميلا متجانف مائل. متجانف کے معنی مائل کیا تھے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت ہے کہ کوئی لفظ آتا ہے تو اس کی لغوی تحقیق بتاتے ہیں، وہ بتا دیتے ہیں. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له. حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان کو، کوئی بھی مسلمان اپنے پاس اپنے مال دولت کی وصیت لکھی ہوئی ہونی چاہیے. اسلام میں پہلا یہ حکم تھا کہ ہر ایک آدمی کو اپنا مال میرے مرنے کے بعد اس کو کیا کیا جائے گا، کیا 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 کیا، یہ ہر ایک کے پاس لکھا ہوا ہونا چاہیے تھا. اس وقت میراث کے مسائل، میراث کے حکام آئے نہیں تھے، اس لیے یہ حکم تھا. لیکن پھر بعد میں جب میراث کے حکام آ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں میراث کے سارے حکم بیان کر دیے، تو اب یہ حکم بھی ختم ہو گیا کہ تمہیں وصیت لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب جتنا بھی مال چھوڑ کر مرو تم، سمجھ میں آ گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کا جتنا حق لگایا ہے، شوہر کا، باپ کا، بیٹی کا، بھائی کا، بہن کا، اس کو اسی حساب سے ملتا رہے گا. اس لیے اب وصیت کی ضرورت نہیں ہے. جی. ما حق المسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين الا وصيه. یعنی 2 رات بھی ایسی خالی نہیں گزرنی چاہیے کہ تمہارے پاس وصیت موجود نہ ہو. وصیت ہونی چاہیے تھی لیکن میں نے بتا دیا کہ حکم منسوخ ہو گیا. جی. الا وصيته مكتوبه عنده. تابعه محمد بن مسلم عن عمرو عن ابي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابراهيم بن الحارث قال حدثنا يحيى بن ابي بكير قال حدثنا زهير بن معاويه الجوفي قال حدثنا اسحاق عن عمرو بن الحارث
خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخي جويرية بنت الحارث قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا حضور دينارا. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وفات ہوا، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہے، وہ سارے لوگوں کو، سارے امتیوں کو ہر وقت بتاتے رہے کہ دنیا کی طرف توجہ مت کرو، آخرت کی طرف توجہ کرو۔ یہ دنیا کی جو چیزیں ہیں، کتنا ہی بڑا کروڑوں لاکھوں روپے کا محل ہو تمہارا مکان، لیکن وہ تمہارے ساتھ جائے گا نہیں، سمجھنا، یہی چھوڑ کے جاؤ گے۔ بیلنس ہے کروڑوں کی، وہ تمہارے ساتھ جائے گی نہیں، یہی چھوڑ کر جاؤ گے۔ تو یہ دنیا کی جو چیزیں ہیں، اس کو دل لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے نبی جب مر جاتا ہے تو اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، اور جو ہوتا ہے وہ سب کے سب صدقہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جب لوگوں کو تم وصیت کر رہے ہو، لوگوں کو تم سکھاوت دے رہے ہو، لوگوں کو تم ہدایت کر رہے ہو، تو تمہارا عمل بھی ایسا ہونا چاہیے۔ لیکن آج کل زمانہ الٹا ہو گیا ہے۔ آج کل جتنے ऋषि मुनियों को तुम देखोगे، समझ में आया कि नहीं, जो बहुत ज़्यादा लोगों को रहनुमाई करते हैं। क्या नाम है वहाँ वाले का, नाम भी भूल गया उसका। अरे यहाँ जिसका वो है, वो है आसाराम, उसका दोस्त है आसाराम, समझ में, लाखों करोड़ों रुपए का कारोबार चलता है, पैसे हैं उसके पास, बैंक में पैसे हैं, बहुत कुछ है, समझ में नहीं। लेकिन क्या है, तो लोगों को नसीहत करते हैं कि जब भी आओ हदिया पेश करो, समझ में आए नहीं, बाबू की खिदमत में। मुसलमान में भी ऐसे बाबू हैं, समझ में आए नहीं, जब भी आओ हर मुरीदीन को हर मरतबा 10 रुपये का टैक्स देने पड़ते हैं, हदिया देना पड़ता है। तो ये सब इसी लाइन के लोग हैं। वो मरते हैं तो लाखों करोड़ों, बहुत सारे वाक़यात अखबारों में आते रहते हैं, समझना। सैलाब आया तो साधु की कुटिया में घुस गया, तो कुटिया में 2 करोड़ रुपए की नोटें रखी थी, वो सारी नोटें बिगाड़ दी। ये दुनिया है, ये समझ में आ गया नहीं। इस वजह से हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ भी नहीं था। जब इंतकाल हुआ तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ खाली थे, बल्कि गिरह थी, वो भी किसी के यहाँ गिरो रखी हुई थी। जी ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه. بغلۃ البیضاء سفید خچر تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس پر تشریف فرما ہوتے تھے، وسلاحه وأرضا جعلها صدقة. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب مال کو اللہ کے راستے میں نکال دیا تھا، اپنی ملک میں کچھ نہیں رکھا تھا۔ اور آج ادنا سے ادنا درجے کا مولوی، سمجھ میں، ادنے سے ادنا درجہ کا بانگی جب مرتا ہے تو اس کے بعد ہزاروں لاکھوں مکان، جائیداد، زمین، جاگیر اور پتہ نہیں بہت کچھ ہوتا ہے، سمجھ میں آ گیا۔ اس وجہ سے دین کو سامنے رکھو اور دینداری کے اوپر عمل کرو۔ دنیا داری ضرورت ہے، بغیر پیسے کے کام نہیں چلنے کا، سمجھ میں آیا نہیں، لیکن جتنی ضرورت ہے اتنا ہی رکھو۔ کہتے ہیں کہ ہمارے تو سمجھ میں آنے کا نہیں، چلو ایک مثال بتا دوں، لیکن ہے گندی مثال، سمجھ میں آیا۔ ایک مکان ہے بہت بڑا، تاج محل، سمجھ میں آیا نہیں، تاج محل تو دیکھا ہوگا کہ نہیں؟ تاج محل کو اگر کوئی 50 روپے میں تمہیں دے دے تو خریدنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے؟ اس لیے کچھ میں بیت الخلا تو ہے نہیں، بیت الخلا کے لیے کہاں جاؤ گے؟ سمجھ میں آیا نہیں؟ تو گھر بیت الخلا کے بغیر گھر ناقص ہے، اس لیے کہ بیت الخلا کی ہمیں ضرورت ہے، پیشاب کرنے کے لیے ضرورت ہے، پاخانہ کرنے کے لیے ضرورت ہے، جانا پڑتا ہے۔ اگر نہ ہو تو وہ گھر کتنے کروڑوں کا وہ بیکار ہے، یہ تو جانتے ہو۔ بیت الخلا چاہیے، بیت الخلا ضروری ہے، لیکن کسی عقل مند کو آپ نے دیکھا؟ کہتے ہم ہی عقل مند ہیں اور کیا ہے۔ کسی عقل مند کو تم نے دیکھا کہ بیت الخلا میں ہی بستر لگا رہا ہو؟ بیت الخلا میں ضرورت ہے، ضرورت کے مطابق جاتے ہیں اور جا کر واپس آ جاتے ہیں، کوئی زیادہ وقت وہاں نہیں لگاتا، سمجھ میں آیا نہیں؟ تو اسی طریقے سے مال اور دولت ضروری ہے،
لیکن مال اور دولت اتنا ہی ضروری ہے کہ جتنا کھایا جائے، پیا جائے، استعمال کیا جائے، لیکن ساری زندگی مال کو حاصل کرنے کے لیے نماز بھی چھوڑ دو، روزہ بھی چھوڑ دو، زکوٰۃ بھی چھوڑ دو، سب کچھ چھوڑ دو، سونا بھی چھوڑ دو، پینا بھی چھوڑ دو، سمجھ میں ایسا بیت الخلاء میں کوئی جا کر سوتا نہیں۔ اس وجہ سے مال ضروری ہے، لیکن جتنی ضرورت ہے اتنا ہی اس میں دل لگاؤ، اور زیادہ دل آخرت میں لگاؤ۔ شریعت کا یہ حکم ہے، اور اسی صورت میں یہ وصیت کو بیان کیا جا رہا ہے۔